کسی کے پاس کوئی علم تھا جو اس نے اپنے پاس امانت کے طور پہ رکھا ہوا تھا اور مجھ تک پہنچا دیا. میرے پاس بھی امانت ہے, مجھے آگے پہنچا دینا ہے, وہ آگے کسی کو پہنچا دے گا. ایک درویش تھا, خواب سے اٹھا اور اس نے کہا دیر از مور ٹو اٹ. جس وقت بلاسفیمی تھی یہ بات کہ تم یہ بولو کہ زمین اور آسمان کے علاوہ کچھ اور ہے, اس وقت اس نے اٹھ کے اس کو کوڑے پڑے اس بات کے اوپر کہ یار دیر از مور ٹو اٹ. سوچے نا آپ, ایک درویش ہے, پڑا ہوا ہے یار, سو رہا ہے, خواب ہے, اس کو خیال دے دیا. بس اللہ نے جس کو ہلانا ہوتا ہے نا اس کو خیال دیتا ہے, چل میرے بھائی لگ جا کام پہ, انسان ویٹ کر رہا ہے. There are 4 main elements of this entire universe: carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen. I've heard that. And they are exactly the same 4 main elements that makes or composes your body. So while you believe that you exist in this universe, there is an entire universe that exists within you. There's an entire periodic table that exists within you. Not just conceptually, but actually. Like you evolved out of a star. آپ ایک star تھے. پیرامیٹر کیا ہے کامیابی کا وہ بتائیں. بہت اچھا, زیادہ سارا پیسہ اکٹھا کر لینا یا امیر دکھنا یا امیر ہونا ایک اچھا پیرامیٹر ہے. لیکن are you in control of material or are you controlling the material? Amazing. That is where the real difference comes in. ایک چھوٹا بچہ آیا, وہ کینڈی فلاس, بڑھیا کے بال ہوتے ہیں نا وہ بیچتے ہیں, وہ اس نے ڈنڈا اپنے کندھے پہ رکھا ہوا تھا, چھوٹا بچہ تھا 9 سال کا تھا. وہ تھا اس بچے نے جو بات کی نا, اس نے مجھے اسپیچ لیس کر دیا. مطلب میں دنیا کو جا کے سکھا رہا ہوں, اس نے مجھے چپ کرا دیا. اسٹریٹ اسمارٹ 9 ایئر اولڈ. آپ کو پتہ ہے یہ کتنی خطرناک ٹیکنیک ہے. السلام علیکم جی, ویلکم ٹو لوکل ٹاکس. آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں وہ بہت اسپیشل ہیں. وقار بھائی از اے ٹرینر, اور خاص طور پہ ٹرینر کے ساتھ ساتھ ہی ٹرینس دا ٹرینرز ایز ویل. تو سی ای او ہیں اسکول آف لیڈرشپ کے. تو تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم. Thank you sir. السلام علیکم to both of you. السلام سر. Very happy to be sitting. So I hope مزہ آیا آپ لوگوں کو کانورزیشن کرنے میں. سر میں یہاں سے اسٹارٹ کروں گا. سر کیا ضرورت پڑی ہے ایسی عوام اور قوم کو ٹرین کرنے کی؟ سر میری اپنی ایک اولاد ہے 8 سال کی, اس نے یہیں رہنا ہے. میری پوری فیملی ہے یہاں, انہوں نے بھی یہیں رہنا ہے. میرا پورا خاندان ہے, انہوں نے بھی یہیں رہنا ہے. تو اگر ہمیں کہیں گند دکھ رہا ہے تو ہمیں صاف کرنا پڑے گا, ورنہ ہماری آنے والی جنریشن ہمیں بہت گالی دے گی. ہم کتنا اپنے ارد گرد کے لوگوں سے ملتے ہیں جو اپنے باپ دادا کو گالی دے رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہی کیا ہے ہمارے انسسٹرز نے ہمارے لیے. سر آپ جتنا بھی کر لیں پھر بھی گالی پڑے گی. بٹ میں سیٹسفائڈ ہوں گا نا کہ میں نے کیا ہے. سو اٹس ناٹ اباؤٹ, میں تو شاید نہ رہوں وہ دیکھنے کے لیے. میری آنے والی جنریشنز جو بھی ہوں گی ان کے سرکمسٹانسز کیا ہوں گے مجھے نہیں پتہ, لیکن میں اتنا شارٹ ٹرم نہیں سوچ سکتا کہ یار آج کا کما لو, آج کا کھا لو اور سو جاؤ. بطور انسان ہوتے ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ توہین ہے انسان ہونے کی کہ میں صرف آج کا سوچ کے آج کا کھا کے آج ہی سو جاؤں. تو آئی ہیو ٹو تھنک بگر دین دیٹ, اینڈ اٹ ڈز ناٹ میٹر. مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے انسان کے اختیار میں ایفرٹ دیا ہے اور وہ اس کو کرتے رہنا چاہیے, اور صرف کھانے اور کھجانے کے لیے تو نہیں بھیجا ہے یہاں پہ. سو بہتر کچھ کرنے کے لیے بھیجا ہے تو وہ کرنا بہت ضروری ہے. سو دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. سو فار somebody who's watching you for the first time, اگر ہم سمجھا سکیں کہ آپ ایگزیکٹلی کرتے کیا ہیں, کیا ٹریننگس دیتے ہیں. سو وی ہیو این آرگنائزیشن جو کہ آپ نے اسکول آف لیڈرشپ کا نام لیا. آئی تھنک میں پریمرلی اسی کے انٹروڈکشن کے اراؤنڈ اپنے آپ کو سینٹر کروں گا. ویسے میں اور آرگنائزیشنس کے ساتھ بھی کنیکٹیڈ ہوں, بٹ اسکول آف لیڈرشپ ہیز بین مائی سیکنڈ نرچرنگ ہوم. دا فرسٹ ون از آف کورس مائی پیرنٹس. بٹ اس کے بعد میں 2012 میں جب اسکول آف لیڈرشپ آیا ہوں تو میری 18 سال کی زندگی پوری ایک طرف ہے, جس میں میری 10 سال کی اسکول لائف ہے, 2 سال کی کالج لائف ہے, 4 سال کی یونیورسٹی لائف ہے. یہ پوری 16 سال کی ایجوکیشن جس کو ہم کہتے ہیں ایک کہ آپ کو قابل بناتی ہے, وہ ایک طرف ہے, اور ایک 5 دن کا ایکسپیرینس میرا اسکول آف لیڈرشپ کے ساتھ دوسری طرف ہے. اینڈ دیٹ ٹرن اراؤنڈ دا وے آئی یوز ٹو لک ایٹ لائف. سو کہتے ہیں نا کہ لرننگ کے اندر جو ہے وہ آپ کسی کو آپ ساری زندگی ڈنڈا مار کے سکھاتے رہے وہ نہیں سیکھے گا, اور کسی کو ایک لمحہ جو ہے وہ ہٹ کر جائے گا کہ اس کو ہدایت مل جائے گی اس کے اندر کہ یار یہ میں کیا کر رہا ہوں. سو اسکول آف لیڈرشپ از بیسکلی a youth training and development organization for people to understand it technically, but it is a mission of cultivating distinction amongst people and helping people to understand and identify for themselves that they have
huge hidden potential, huge one. ہم اتنا فیسنیٹ ہوتے ہیں دنیا میں اتنی ساری چیزیں دیکھ کے. ہم آپ کا پورا جو سیٹ اپ لگا ہوا ہے یہ کسی کی ایجاد ہے نا جو لگا ہوا ہے, کسی نے بنایا ہے. اب میں اس کو دیکھ کے خوش ہوتا رہا ہوں, بیٹھ کے فیسنیٹ ہوتا رہا ہوں, بولوں یار واہ کیا چیز بنائی ہے. جہاز کو دیکھ کے بولوں کہ یار کیا بنایا ہے. ایڈیسن کو روتے ہیں ہم کہ یار ایڈیسن نے بلب بنایا, اس نے 99,000 طریقے دیکھے جس سے نہیں بن رہا تھا, پھر ایک سے بنا. تو وہ بھی انسان تھا اور تم بھی انسان ہو, تو تم نے اس کے اس پوری زندگی سے نکالا گیا اپنے لیے. دیٹ از دا کرکس رائٹ, کہ میں بطور ہیومن اتنا دنیا کو دیکھ رہا ہوں اور کہاں پہنچ گئے ہیں ہم آج کہ گلوبلی ہم کنیکٹیڈ ہیں فونس پہ, انٹرنیٹ کے تھرو. پانی کے نیچے سے کتنی تارے بچھا دی ہم نے, دنیا کو آپس میں ملا دیا. کس نے کیا یہ کسی جانور نے آ کے تو نہیں کیا, یا آپ کے لیے کسی فرشتے نے آ کے تو نہیں کر دیا. یہ کسی ایک انسانی دماغ نے کیا ہے نا. میرے پاس بھی ہے وہ دماغ, آپ کے پاس بھی ہے, سب کے پاس ہے. مجھے اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ دماغ مجھے کہاں تک لے کے جاتا ہے. یہ جو ایکسپوجر ہے نا, یہ انسان کو بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کرتا ہے اپنے لیے, کہ انسان کی لمیٹیشن جو ہے نا اس کے بلیف سسٹم سے بڑی اسٹرانگلی جڑی ہوئی ہوتی ہے. کچھ لوگ بس مانتے ہی ہیں کہ یار میں پیدا ہی اس لیے ہوا ہوں کہ میں اسکول جاؤں گا, کالج جاؤں گا, یونیورسٹی جاؤں گا, 1 لاکھ روپے کی نوکری ڈھونڈوں گا, پھر شادی کروں گا, پھر میرے بچے ہوں گے, اور ان کی یہی سائیکل ریپیٹ ہوگی. بتایا یہی جاتا ہے نا, بتایا یہی جاتا ہے آف کورس. لیکن ایک عمر کے ایک حصے تک تو یہ ایکسکیوز انسان دے سکتا ہے, شاید 10 سال 12 سال 13 سال 14 سال 15 سال کے بعد. لیکن یہ تو کہیں نہیں بتایا گیا تھا کہ چھپ کے دوستوں کے ساتھ چلے جاؤ گھومنے. یہ تو کہیں نہیں بتایا گیا تھا کہ فیس بک پہ اپنا اکاؤنٹ بنا لو. یہ تو کہیں نہیں بتایا گیا تھا کہ انسٹاگرام پہ آ جاؤ, انفلوئنسر بن جاؤ. یہ تو کہیں نہیں بتایا گیا تھا کہ یوٹیوب نام کا بھی ایک چینل. یہ سب کیسے خود کر لیتا ہے نوجوان؟ جو چیز نہیں ہوتی اس کے بارے میں کہہ دیتا ہے کہ یہ تو مجھے بتایا گیا تھا. جو چیز خود سے کر سکتا ہے وہ کر لیتا ہے. تو ایکسکیوز نہ بنتی نہیں ہے, کیونکہ ہم بہت ساری چیزوں کو لے کے نا بڑے امپاورڈ ہیں, اور جن چیزوں پہ ہم سے کچھ نہیں ہو رہا ہوتا نا, ان کے لیے انسان کا فطری عمل ہے کہ وہ ایکسکیوز ڈھونڈتا ہے کہ یار اب میں ڈالوں کس پہ. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ انوائرمنٹ بہت بڑا رول پلے کرتا ہے انسان کی زندگی کے اندر. میرے پاس اس کا کوئی کتابی جواب نہیں ہے, میرے پاس اس کا اپنی زندگی سے ضرور جواب ہے کہ جتنا میرا ایکسپوجر تھا نا, اتنے ایکسپوجر کے حساب سے مجھے لگتا تھا کہ میں یہی ہوں یار, میں اتنا ہی کر سکتا ہوں. میں اپنے جن ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے اندر جاتا تھا نا, وہاں پہ وہ مجھے نکما بچہ بولتے تھے, تو میں بھی اپنے آپ کو وہی مانتا تھا. 7th اسٹینڈرڈ کے اندر جو ہے وہ میں نے ایک کوئی ہمارا فنکشن ہونے والا تھا, اس کے اندر میں نے ایک اٹیمپٹ کی ریہرسل کے اندر کہ یار میں گانا گاؤں گا. تو میں ٹرائی کیا, کلاس ہنسی, ٹیچر نے نیچے اتار دیا, اور اس نے یہ نہیں بولا کہ یار بیٹا تم کچھ اور چوز کرو. میں بولا آئندہ اسٹیج پہ نہیں چڑھنا تم. تو میں نے کہا صحیح کہہ رہا ہوگا یار استاد ہے, میں تو چھوٹا سا بچہ ہوں. میرا مائی کانفیڈینس واز شیٹرڈ کمپلیٹلی. اب وہ 7ویں جماعت تھی میری, 8th کلاس 9th کلاس, میٹرک, فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر. ہاؤ مینی ایئرس, so many years gone into thinking that I can't do it and I'm not able to do it. But when I got into my university, تو ہمارا اورل کمیونیکیشن کا ایک سنڈیکیٹ ہوتا تھا. اس کے اندر ہمارے ایک ٹیچر ہوتے تھے, 60 بچے تھے ہم کلاس میں, سب کے ایک کر کے انٹروڈکشن چل رہے تھے. میں 60واں بچہ تھا جو اسٹیج پہ گیا, وہ بھی کوشش میں کر رہا تھا کہ میں نہ جاؤں کسی طریقے. اور یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے, یہ 2010 کی جب میں گریجویشن میں نے اسٹارٹ کی تو 2nd سیمسٹر کے اندر ہی جو ہے وہ سنڈیکیٹ آ گیا تھا. تو وہ سر اسمارٹ تھے, تو انہوں نے پکڑ لیا, انہوں نے کہا تو رہ گیا ادھر آ جا. چڑھا دیا اسٹیج پہ. 30 سیکنڈ کا میں نے اپنا انٹروڈکشن دیا ہوگا, مجھے نہیں پتا ان کو کیا دکھا, کیا نظر آیا. انہوں نے مجھے بولا کہ یو شوڈ ایکسپلور اوریشن, تمہیں جو ہے نا پبلک اسپیکنگ ایکسپلور کرنی چاہیے. اب واللہ عالم ان کو ایسی کیا بات سمجھ آئی, کیونکہ میں نے کچھ ایسا خاص بولا بھی نہیں تھا. میں نے شاید اپنا نام ہی بتایا ہوگا اور تھوڑا بہت بیک گراؤنڈ بتا دیا ہوگا اپنا. بٹ ہی ٹولڈ می دیٹ اینڈ دین اٹ کلکڈ می, دیٹ بیکیم این اوپنر فار می. اس کے بعد میں پھر نہیں رکا. پھر میں گیا کانفرنسز میں, جو میں آپ کو آف لائن بھی بتا رہا تھا ابھی, کہ میں دیکھا جا کے کہ اسپیکرس کیا بات کرتے ہیں, کانفرنسز کیا ہوتی ہیں. ایک نئی دنیا کھل گئی میرے اوپر. میرا دماغ نا بالکل الٹ پلٹ ہو گیا. پتہ نہیں کون کون سے لوچے ہو گئے دماغ کے اندر, کیمیکل لوچے ہو گئے. بٹ میں نے بولا یار میں نے کیا کیا اپنی لائف کے ساتھ. سو یہ فلپ آپ کی زندگی میں وہ ایک ٹیچر کا یہ کہنا تھا کہ یو کین ڈو اٹ اینڈ دیٹس اٹ. ہی گاٹ می آن دا اسٹیج. آئی مین after so many years I got up, there was someone who told me. اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ کبھی کبھی نا آپ کی زندگی میں ایسے انسان آتے ہیں جو آپ کے پوٹینشیل میں نا آپ سے بھی زیادہ ایمان رکھتے ہیں. آپ کو بھی نہیں پتا ہوتا یار وہ جو اس کو دکھ رہا ہوتا ہے. اسی لیے نا استاد بڑا استاد ہوتا ہے. اسی لیے ٹیچر کی نا ایک
ٹیچر کی جو ریپوٹیشن ہے نا ہمارے اس پوری کائنات کے اندر, وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ کوئی کتاب کھول کے پڑھا دیتا ہے, وہ اس لیے ہے کہ اس کے پاس ایک آئے ہے, ایک آنکھ ہے جو کہ بیونڈ دا آئے ہے. ایکسپیرینس ہو جاتا ہے نا ڈیلی بیسس پہ, کتنے زیادہ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, بچوں کو دیکھ رہے ہیں, ایکسپلور کر رہے ہیں. آپ نے پھر اپنا وہ اسکل پالش کیا ساتھ ساتھ؟ سر میں پھر آ گیا اسکول آف لیڈرشپ کہ بھائی مجھے کام سیکھنا ہے. ویسے تو لمبی کہانی ہے یہ, لیکن میں نے کہا مجھے سکھائیں. پڑھائی بھی کر رہے تھے ساتھ؟ میں پڑھائی بھی کر رہا تھا, پھر میں صبح یونیورسٹی جاتا تھا اور پھر بس میں لٹک کے ایس او ایل آ جاتا تھا. تو میں 2 سال تک 3 سال تک اسی طریقے سے بیک اینڈ فورتھ کرتا رہا, ڈفرینٹ پروجیکٹس, ایڈمن کے کام کرتا تھا. جو میں کہتا تھا کام مجھے جو بھی دو, مجھے نا قریب رکھو اس ماحول کے. یار بس میں لٹکے ہوئے لونڈے بڑے ترقی کرتے ہیں لائف میں, کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ان کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے نا بس میں لٹکنے سے. سفرنگ ڈرائیو کرتی ہے. میں شارع فیصل پہ کراچی میں ہم یونیورسٹی سے باہر نکلتے تھے تو ایف ٹی سی کے اپوزٹ جو بس آتی تھی نا وہ فل بھری ہوئی ہوتی تھی, تو ہم چھت پہ بیٹھ کے بھی جاتے تھے بس کی. تو اور ایسا نہیں ہے کہ میں اس چیز کو لک بیک کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ یار اب شکر ہے میں گاڑی میں ہوں, نہیں, میں تو اس ٹائم کے لیے بھی شکر کرتا ہوں کہ بیکاز دیر ہیز بین اے فنڈامنٹل, میں نے نا زندگی کے کچھ فلسفوں کو بہت اسٹرانگلی پکڑنے کی کوشش کی ہے. کیونکہ ایک بات مجھے یہ سمجھ میں آ گئی تھی کہ میں عمارت کو کتنا بھی خوبصورت بنا لوں, اگر اس کے پلرز ویک ہیں تو وہ کسی بھی زلزلے سے گر جائیں گے. تو عمارت خوبصورت نہ ہو, بے شک وہ جب بننی ہوگی بن جائے گی, تھوڑے پیسے آئیں گے نا تب بن جائے گی وہ خوبصورت. مجھے نا بنیادوں کو مضبوط کرنا ہے, میری بنیاد بہت کمزور ہے, اور اس بنیاد میں جو ہے نا انسان کی ویلیوز ہوتی ہیں. میری کمزور تھی, مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں, میں بدتمیز سا بچہ ادھر ادھر جا رہا ہوں, کہیں بھی تھوک رہا ہوں, کہیں بھی کچرا پھینک رہا ہوں. یار یہ میں کیا کر رہا ہوں, یہ تو انسان نہیں کرتا. اور جو کانفرنسز میں جو اسپیکرز نے جو باتیں کی ہیں وہ تو کچھ اور ہی بتا رہے ہیں انسان کے بارے میں. تو میرا اپنا سیلف ایکسپلوریشن کا فیز اسٹارٹ ہو گیا. تو میں نے کہا میں کروں ایسا کیا, کیونکہ یہ مجھے پتا تھا کہ میں مائک پکڑ کے اسٹیج پہ نہیں کھڑا ہو سکتا, اس میں تو بہت اور چیتے کھڑے ہیں اور کر رہے ہیں وہ کام. تو میں کون ہوں بھائی, why would people listen to me? Why would, I mean, even for this podcast, whenever this will go live inshallah, I mean, I have to ask myself کہ یار جو بھی لوگ پلے کریں گے اپنا ٹائم دیں گے نا, they will give their time, so why should they? So if I have this realization کہ اگر کوئی مجھے بیٹھ کے سن رہا ہے, وہ اپنا وقت دے رہا ہے اور اس وقت کی مجھے قدر کرنی ہے, تو مجھے اپنے اوپر محنت کرنی ہوگی. اگر میں کسی کا وقت لیتا ہوں اور اپنے اوپر کوئی محنت نہیں کرتا تو پھر میں اس کا وقت برباد کرتا ہوں. اور یہ کتنی چھوٹی سی بات ہے. ہماری آرگنائزیشن کے اندر بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمیں ڈانٹ پڑتی تھی. کھانا ضائع کرنے پہ, برتن گندے چھوڑ دینے پہ, چائے میں کپ میں آدھی چائے چھوڑ دینے پہ. ہماری فاؤنڈر شیرین نقوی ہمیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نا ڈانٹ, وہ کہتی تھی میں ان پہ نکال دوں گی تمہیں, پروجیکٹ میں غلطی کر لو مسئلہ نہیں ہے, سیکھ لو, لیکن یہ غیر انسانی حرکتیں نہیں کرو. سو میں سوچتا تھا یار یہ اس پہ کون دھیان دیتا ہے. میں تو شروع میں اتنا موٹیویٹ ہوا, ایک دفعہ میں نے اپنے خاندان کی دعوت میں ہی حرکت کر دی. جب سب کھانا وانا کھا کے چلے گئے میرے گھر سے, تو میں دیکھا یار ڈسٹ بن میں کھانا پڑا ہوا ہے. میں تصویر کھینچ کے گروپ پہ بھیج دی, میں نے کہا تھینک یو فار کمنگ. آپ نے ایک تیر سے 2 شکار کیے. اس وقت جو ہے وہ میں نے نا, مجھے اس پہ ڈانٹ بھی پڑی بہت, کیونکہ میرے گھر والوں کو نا ایک لمبے عرصے تک تو سمجھ ہی نہیں آیا کہاں جا رہا ہے, کیا کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے. میں نے کہا نا ٹیکنیکلی میں آپ کو یہ بتا دوں گا آسانی سے کہ میں ٹریننگ کراتا ہوں. اٹس اے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ورک, آئی مین گلوبلی ہوتا ہے کام, ورک شاپس ہوتی ہیں, کانفرنسز ہوتی ہیں, آپ پروگرامس بناتے ہیں, کانٹینٹ ڈیولپ کرتے ہیں, ماڈیولس ڈیولپ کرتے ہیں, لوگوں کی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. لیکن یہ کام نا ہمارے لیے اس سے بیونڈ تھا. ہماری تربیت ہو رہی تھی اس کے اندر, ہم سیکھ رہے تھے بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ ہمیں حیران کر رہی تھیں کہ یار اچھا ہم یہ بھی نہیں کرتے تھے کیا. ایک انسان ہونے کا نا بیر منیمم ہوتا ہے کہ یار سچ بولو, گند نہیں پھیلاؤ, گند میں نہیں رہو, اپنا خیال رکھو. کراچی کے اندر جتنی دیواروں پہ صفائی نصف ایمان ہے لکھا ہوا ہے نا, نصف مین ہاف, صفائی نصف ایمان ہے, انہیں دیواروں پہ کچرا پڑا ہوا ہے. آدھا ایمان تو وہیں چلا گیا ہمارا, وہ تو کبھی بھی واپس نہیں آئے گا. اب یہ ایسی بات ہے نا کہ آپ پڑھ کے نکل گئے, لیکن اگر آپ اس کو پڑھ کے اور اس کو کمپریہینڈ کرنے بیٹھ جائیں نا اپنے لیے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی زندگی میں کیا مسنگ ہے. سو دس ایبلٹی آف مائنڈ ٹو بی ایبل ٹو کمپریہینڈ, ایک ہوتا ہے نالج ہونا آپ کے پاس, آپ کو چیزوں کا پتہ ہونا, ایک ہوتا ہے آپ کا اس نالج سے کچھ چیزوں کو انٹرپریٹ کر لینا, اس میں سے اور ایک اس کے بیونڈ جو بات ہوتی ہے نا, وہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کمپریہینڈ کر پائیں اپنے لیے, اپنی زندگی کے لیے. اس میں سے آپ سمجھ, مطلب ایک درخت ہے نا, میں روز جتنے اپنے گھر کے باہر کہیں پہ بھی درخت دیکھتا ہوں نا, میں ہمیشہ اس کے اندر سے مجھے نا گروتھ ریمائنڈر ملتا ہے
میں سوچتا ہوں یار کیا مالی ہوگا یار جس نے یہ بیج لگایا اور بغیر ٹیکنالوجی کے روز سالہ ایمان سے پانی ڈالتا رہا کہ یہ بنے گا درخت ایک دن. اس کو تو زمین کے نیچے دکھتا بھی نہیں تھا کہ نکلے گا یا نہیں نکلے گا, یہ بنے گا یا نہیں بنے گا. پھر مجھے یہ بات بڑا فیسینیٹ کرتی تھی کہ اچھا یار یہ جو لوگ آگے بیٹھ رہے ہیں, مزے لے رہے ہیں چھاؤں کے, انجوائے کر رہے ہیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ مالی کون تھا جب جس نے بیج لگایا تھا, اور مالی کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو آگے بیٹھا کریں گے. تو مجھے یہ سمجھ آیا کہ ملنا ملانا کچھ نہیں ہے, کرتے چلے جاؤ, بس کرتے چلے جاؤ. مالی کو نہیں ملا, کوئی شکریہ نہیں بول رہا مالی کو جا کے کہ یار تو نے 40-45 ڈگری سے بچانے کے لیے مجھے درخت لگا دیا, تیری مہربانی. اور نہ وہ مالی کو پتا ہے کہ یار اچھا اس نے دیا کس کے لیے وہ درخت. ایک مالی جو بیج لگاتا ہے اس کو نہیں ملتا درخت کا سایہ. جو آپ نے کہا نا کیا ضرورت ہے کرنے کے لیے, جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ یار کیا ضرورت ہے, میرا پختہ ایمان ہے کہ کسی نہ کسی طرح آپ جو کر رہے ہیں میں جو کر رہا ہوں نا یہ کسی تک پہنچے گا. یہ اللہ کا نظام ہے, ہم اس کو چیلنج ہی نہیں کر سکتے. ایسا ہی ہے. کنیکٹنگ اٹ بیک ٹو جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ بھی اپنی زندگی میں ایک ٹیچر نے آپ کو کہا اینڈ اٹ کریٹڈ اے لاٹ آف امپیکٹ ان یور لائف. یہ سب کچھ جس طرح سے آج کی ڈیٹ میں آپ ایک ٹیچر ہیں, اب آپ لوگوں کو مل رہے ہیں اور ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں, ڈو یو پریکٹس دس کہ اب میں ہر کسی کو یہ بتاؤں گا کہ واٹس دا اسٹرینتھ ان دیم, اینڈ ہر کسی کی اسٹرینتھ تو ڈفرینٹ ہوں گی, تو ہاؤ ڈو یو انکمپس دیٹ ان یور ٹیچنگ؟ سر میں آپ کو ایک انٹرنل کانورزیشن بتاتا ہوں اپنی. لوگوں کو لگتا ہے کہ ٹیکنالوجی نے نا بڑی ترقی کی ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹیکنالوجی نے نا بہت سارے نیچر کے نا پرنسپلس کو کاپی کیا ہے. جیسے کمپیوٹر کے لیے ہمیں بتاتے تھے نا ان پٹ پروسیس آؤٹ پٹ, یہ تو قدرت کا پرنسپل ہے. ٹیکنالوجی کا تو بعد میں بنا ہے, کمپیوٹر کا تو بعد میں بنا ہے. یہ تو اللہ کا نظام تھا کہ تم ان پٹ دو, اس کو پروسیس کرو, میں تمہیں اس کا آؤٹ پٹ دوں گا. تم اپنا فوکس ان پٹ پہ رکھو, تمہارا ان پٹ اچھا ہونا چاہیے. تمہارا پروسیسر تمہاری روح ہے, تمہارے ان پٹ کو پروسیس کرے گی اور نتیجہ تمہیں جو بھی ملے پھر وہ اگر توکل ہوگا تو تم اس پہ صبر کرو گے اور شکر کرو گے, اگر نہیں ہوگا تو پھر شکایت کرو گے اور اپنے لیے ضلالت سے ہوگے. تو میری نا یہ ایک بہت اسٹرانگ انٹرنل کانورزیشن ہے کہ جیسے یہ بلوٹوتھ ٹیکنالوجی جو ہے وہ کنیکٹ کرتی ہے نا ڈیوائسز کو, لگتا ہے مجھے اور آپ کو یا مجھے اس دنیا میں موجود ہر شخص کے ساتھ ایک یونیورسل پوائنٹ پہ نا کنیکٹ ضرور کرتی ہے. ویلیو ایک نا آپ کے اندر بھی ایک فنڈامنٹل ویلیو ہے, فار ایگزامپل ٹروتھ, فار ایگزامپل آنیسٹی, فار ایگزامپل ٹرانسپیرنسی. ہم اس کو پریکٹس کر رہے ہیں لائف میں یا نہیں کر رہے, یہ سیکنڈ ڈیبیٹ ہے, لیکن یہ ہے آپ کے اندر کہیں موجود اور میرے اندر بھی کہیں موجود. یہ ڈال کے فیڈ کر کے بھیجیے ہمارے اندر. بہت ساری اس طریقے کی باتیں ہیں جو کہ آپ جب انسانوں کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں نا, اچھی نیت کے ساتھ, اچھی انٹینٹ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں, تو وہ آپ کی ان کے ساتھ وائب میچ کرتی ہے. اینڈ دین یو آر ایبل ٹو آف کورس اسپیک ود پیپل اینڈ کنیکٹ ود. پھر وہ پیئر ہو جاتا ہے. اب وہ پیئر ہو جاتا ہے نا, تو کون بولتا ہے کہ علم منہ سے نکلتا ہے اور کان میں جاتا ہے؟ علم تو سینہ بسینہ چلتا ہے. سو اور کسی کی میراث تو ہے نہیں. وزڈم از ان دی ایئر. The more you clear yourself out, the more it gets into you. جتنا آپ اپنے آپ کو صاف کرتے چلے جاتے ہیں اندر سے, اتنا آپ کے لیے from the air جو ہے وہ wisdom اترتا چلا جاتا ہے. یہ جتنی کتابیں ہم دنیا کی نکال کے پڑھتے ہیں, لائبریریز بھری ہوئی ہیں, یہ ساری کتابوں سے انسان تھوڑی آئے ہیں, انسانوں سے کتابیں آئی ہیں نا. تو ان کتابوں کے اندر موجود کیا ہے؟ انسانوں کے ایکسپیرینسز, ان کی کمپریہنشنز ٹورڈز لائف, ٹورڈز بزنس, ٹورڈز کریئر, ٹورڈز ریلیشنشپس. تو میں جب لوگوں کے ساتھ کانورزیشن کرتا ہوں نا, تو میرا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں ان کو سکھا دوں گا. میں کسی کو کچھ نہیں سکھا سکتا. اٹس ناٹ ان مائی کنٹرول. میں ان کو بتا سکتا ہوں جو میں جانتا ہوں, جو مجھے آتا ہے, جو مجھے پتا ہے, جو میری اپنے آپ سے سیلف ٹاک ہے. سو سیلف ٹاک کو آپ لاؤڈ بنا دیں نا, تو بہت پریکٹیکل لرننگ جرنی بن جاتی ہے لوگوں کے ساتھ. اب اس کو انہوں نے فالو کرنا ہے یا نہیں کرنا, یہ ان کی اپنی چوائس ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. آج ہماری ایک کانورزیشن ہو رہی تھی کسی کے ساتھ, تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ اچھا تو آپ یہ ٹریننگ کرائیں گے تو لوگ ہو جائیں گے ٹھیک پھر. تو میں نے کہا سر بتایا ہوا تو اللہ میں نے بھی سب ہے, ہم ہو رہے ہیں ٹھیک. کیا بات, ہم نہیں ہو رہے نا. تو میں نے کہا سر میری کیا اوقات ہے کسی کو کچھ بتانے کی. ہاں ہم بتائیں گے, ہم پروسیس نہیں چھوڑیں گے.
اس پروسیس میں دیر ول بی پیپل ہو ول فائنڈ لائٹ اینڈ دے ول ٹیک دیئر اون ٹائم آن دیٹ. ایوری تھنگ ہیپنز ان اٹس ڈیو ٹائم. ہر کوئی اپنے وقت سے. کسی کے گرو کرنے کا فیکٹر صرف اس بات پہ ڈپینڈ نہیں کرتا کہ میں نے اس کے ساتھ ٹریننگ کی ہے. اس کے گرو کرنے کا فیکٹر اس بات پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی زندگی میں باقی افیئرس کس طریقے کے ہیں, وہ اور کہاں اٹھتا بیٹھتا ہے, وہ اور کیا پڑھتا ہے, وہ اور کیا دیکھتا ہے, اس کے باقی کے اعمال کیا ہے. بڑا یہ ایک بڑی بلیسنگ ہوتی ہے کسی بھی انسان کے لیے کہ وہ اپنے بارے میں اویئر ہونا شروع ہو جائے, وہ اپنی بارے میں چیزیں ریئلائز کرنا شروع کر دے, وہ اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر دے. میں تو وین آئی لک بیک, میں آپ کے پوڈ کاسٹ میں بیٹھ گیا, میں کہیں بھی, میں کسی بھی بڑے سے بڑے پوڈیم پہ کھڑے ہو کے کہہ سکتا ہوں دیٹ آئی یوز ٹو بی اے نکما بچہ اینڈ آئی ایم اسٹل اے نکما بچہ. دیر از ایبسلیوٹلی نتھنگ دیٹ آئی ہیو ڈن دیٹ آئی ووڈ بی ریئلی پراؤڈ آف کہ دیکھو میں یہ پہنچ گیا, میں نے یہ کچھ بھی نہیں کیا. میں نے کیا کیا ہے, کیا ہی کیا ہے میں نے. مطلب صحیح ہے, اپنے لیے کر لیا, اپنے آپ کو بہتر بنا لیا, کچھ لوگوں کے ساتھ کام کر لیا, کوئی بہت بڑی بات تو نہیں ہے. اس کا کریڈٹ تو نہیں مجھے ملنا چاہیے. کسی کے پاس کوئی علم تھا جو اس نے اپنے پاس امانت کے طور پہ رکھا ہوا تھا اور مجھ تک پہنچا دیا. اب میرے پاس ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ میرا ہے. میرے پاس بھی امانت ہے, مجھے آگے پہنچا دینا ہے, وہ آگے کسی کو پہنچا دے گا. سو وی آر جسٹ دا میڈیمس ٹو جسٹ کیپ ٹرانسفرنگ ایوری تھنگ دیٹ وی نو. بٹ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں لوگ ہولڈ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. آئی ہیو بین ورکنگ وتھ آرگنائزیشنز ویئر ان دیر از اے ٹریننگ نیڈ آن دیٹ فرنٹ کہ یار لوگوں کو آتا ہے, جانتے ہیں, لیکن اپنے پاس رکھ کے بیٹھے ہوئے دوسروں کو نہیں سکھا رہے کہ دوسروں کو سکھایا تو یہ بن جائیں گے, یہ بڑھ جائیں گے. تو شادی کے اندر جو دوسرے کی پلیٹ میں دیکھتا ہے پھر وہ اپنا کیا ہی کھائے گا. تو مسئلہ سارا یہ ہے نا ہمارا, ہم اپنی پلیٹ پہ نہیں دیکھتے. مائنڈ سیٹ ہے پاکستانی, ہم نے ہمیشہ دوسری کی پلیٹ کو دیکھنا ہے اور اپنی اس پلیٹ پہ خوشی نہیں رکھنی کہ مجھے یہ مل گیا, یار اس کو زیادہ مل گیا. وہ کیسے سر؟ کیونکہ ہاؤ یو ڈیل ود دس تھنگ. ہماری اس میں نا ہماری ہسٹری, جس طریقے سے ہم نے اپنی ہسٹری کو اور اپنی نرچرنگ کو دیکھا ہے نا, اس کا بڑا رول ہے اس کے اندر. یہ جو ہمارا ساؤتھ ایشین کلچر رہا ہے اس کے اندر, پاکستان ول ٹیک another I think another 4-5 decades or so, بٹ ہم نکل آئیں گے اس سے. ابھی تک ہمیں نا لگتا ہی یہی ہے, یا ہم نے دیکھا ہی اس طریقے سے کہ کسی کو بہت مل گیا ہے, کسی کو کچھ نہیں ملا. ہمارے سسٹمس کے اندر کرپشن سے کہ ہر کسی کو لگتا ہے کہ بھائی یہ ایسا ہی ہے نظام, یہ کرپٹ ہی ہے نظام, اس میں جو زیادہ زور سے ہاتھ مارے گا نا وہ زیادہ روٹی کھینچ لے گا. تو ہر کوئی اسی طریقے سے لگتا ہے. ایک وقت آئے گا جب, یہ میں بھی جانتا ہوں, یہ آپ بھی جانتے ہیں, کہ ایک معاشرے کے اندر جب تربیت نہیں ہو رہی ہوتی تو آہستہ آہستہ وہ معاشرہ ڈیمینش ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر ڈسٹروائے ہو جاتا ہے, اور پھر ایک فریش سٹارٹ ہوتا ہے, اور پھر اس فریش سٹارٹ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یار ہم کیوں برباد ہوئے. تو ہماری بربادی کی وجہ تو یہ نہیں نکل کے آئے گی کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا, ہمارے پاس ریسورسز نہیں تھے, ہمارے پاس ایسیٹس نہیں تھے, ہمارے پاس لوگ نہیں تھے, ہمارے پاس پاپولیشن نہیں تھی. ہماری بربادی کی وجہ نکل کے آئے گی کہ ہم کردار پہ پورے نہیں تھے. تو جب یہ پتہ چلے گا نا تو پھر جو نئی پیڑھی تیار ہوگی وہ بولے گی بہت اس پہ محنت کرو نہ, پھر برباد ہو جائے گی. ہم یہ ریئلائز, جین الفا ہے جو, یو نیور نو, ہو سکتا ہے جین زی کر دے. I mean I don't know that. میں ایک ملینیل ہوں, I'm 34 years old right now. بہت سارے ملینیلس نہیں آئے ہوں گے نا اس مائنڈ سیٹ تک. میں آ گیا, میں نے سوچ لیا, اور شاید میرے سے بھی اور زیادہ بہتر سوچ والے لوگ آ گئے ہوں. لیکن نکلتے ہیں لوگ, کچھ روشنیاں, کچھ بلب جلتے ہیں ہر جنریشن کے اندر, اور پھر وہ ایک ساتھ روشن کر دیتے ہیں. کوئی جنریشن جن زی ان سے ملتے ہیں, آپ ٹریننگ کرتے ہیں, بومرس کی بھی ٹریننگ کرتے ہوں گے. ڈو یو تھنک کہ کوئی جنریشنل گیپ ہے؟ بہت بڑا سر, سائیکولوجیکل ہے. پتہ ہے آپ کو, ہماری آرگنائزیشن میں نا 17 سال کا انٹرن بھی ہے, 24 سال کا پروجیکٹ مینیجر بھی ہے, اور 34 سال کا CEO بھی بیٹھا ہوا ہے. صحیح ہے, اور 65 سال کی فاؤنڈر بھی بیٹھی ہوئی ہے. ہم سارے ایک دوسرے کے ساتھ کام کر لیتے ہیں. ہمارا یہ ڈسکشن پوائنٹ ہی نہیں ہے کہ آپ کون سی جنریشن ہے اور میں کون سی. ہماری جنگ اس سے بہت ہٹ کے بہت الگ ہے, جہاں پہ انسان کو آپ بگر پکچر نہیں دیتے نا, بڑا مقصد نہیں دیتے, بڑی جنگ نہیں دیتے لڑنے کے لیے. اگر سپاہیوں کو بھی آپ دشمن کا بارڈر دکھائے بغیر 5-8 سال کے لیے ایک بارڈر پہ چھوڑ دینا, تو 5-8 سال بعد وہ آپس میں مار دیں ایک دوسرے کو کہ بھائی جنگ کے لیے آئے تھے, کوئی دیکھی تھی نا, آپس میں. یہی ہو رہا ہے ہماری جنریشنس کے ساتھ. In organizations, different generations are not able to align on the bigger picture. Everyone is fighting for یہ میرا طریقہ ہے کام کرنے کا, یہ کیسا طریقہ ہے کام کرنے کا, میں ایسے کرتا ہوں, نہیں تمہیں ایسے کرنا چاہیے, یہ کام ایسے ہی ہوتا ہے.
بھائی یہ کام ایسے بھی تو ہو سکتا ہے, نہیں اس کو ایسے ہی ہونا چاہیے. کسی کی اتھارٹی ہے, کسی کو امپاورمنٹ چاہیے, کسی کی کریٹیوٹی ہے. نئی جنریشن کہہ رہی ہے کہ بھائی بس یار انف آف کلنگ مائی کریٹیوٹی, انف آف کلنگ مائی کیوروسٹی. اور یہ جین زی ایسی یا کوئی بھی جنریشن اٹھ کے اچانک نہیں بول رہی, یہ آہستہ آہستہ بوائل اپ ہوتا ہے اور جنریشن ٹو جنریشن ٹرانسفر ہوتا ہے. اور میں ایک ایز اے ملینیل میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وین آئی گرو اپ, میں نے جب ایکسپوجر لیا تو اس ایکسپوجر کے اندر میں اس بات کو لے کے اپنے دماغ میں پھٹ چکا تھا کہ یار میرے ایجوکیشن سسٹم نے میری کیوروسٹی کیوں ماری, میری کریٹیوٹی کیوں ماری. ایک کلاس دی مجھے, آرٹ کا ایک سبجیکٹ دیا, ڈرائنگ کا ایک پیریڈ دیا, اس کے اندر بھی مجھے اسکور کر دیا. اس میں تو مجھے ایکسپلور کرنا تھا نا, اس میں تو مجھے باہر نکل کے سورج کو دیکھنا تھا نا. کون سے پھل ہیں مجھے آپ بتائیں جو کہ سارے ایک جیسے ہی ہیں؟ جب نہیں ہے سارے پھل ایک جیسے تو مجھے آرٹ کی کلاس میں کیوں بولا سارے ایک جیسے بناؤ؟ کوئی ایک انگور کا گچھا ایک جیسا نہیں ہے. سیب ہمیشہ لال کلر کیا ہوگا ہم نے آرٹس کی کلاس میں, کیوں گرین کیوں نہیں کیا؟ ہم بڑے ہوئے, ہم نے تو ٹھیلے پہ دیکھے کہ الگ الگ کلر کے سیب ہیں, ایک ہی لوپ میں گھوم رہے ہیں نا. میں کہہ رہا ہوں ایک میرا ایکسپلوریشن کا, ایک میری امیجنیشن کا سبجیکٹ تھا. باقی سب پہ تو مجھے, ویسے تو سارے ہی سبجیکٹس امیجنیشن کے تھے کہ میں سائنس کو بھی ایکسپلور کرتا. ہمارے یہاں تو ٹیپے لگا دیتے ہیں نا چیپٹر کے اندر کہ یہ والا تو دکھانا ہی نہیں ہے اس کو, چیپٹر 8 اسکپ بیٹا, چیپٹر 9 پہ جائیں گے. چیپٹر 8 کا کوئی سوال نہیں آئے گا پیپر میں. کیوں نہیں آئے گا؟ وہ پاگل تھا جس نے کتاب میں ڈالا تھا, کیوں ڈالا اس نے؟ تو آپ سمجھ رہے ہیں میری فرسٹریشن کیا ہے؟ یہ فرسٹریشن میری یہاں تک پہنچی ہے, میرے سے اگلی جنریشن کی اور آگے جائے گی, اس سے اگلی جنریشن کی اور آگے جائے گی, اور ایک دن یہ برسٹ ہو جائے گی. اور جس دن یہ برسٹ ہو جائے گی وہ بولیں گے اب کام ہوگا ایسے. جس طرح سے آپ نے بات کی ہے, اٹ فریزز فرسٹریشن انٹو سم تھنگ ویری پازیٹیو. ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ مطلب فرسٹریٹ ہونا ہی نہیں چاہیے, تو بڑی نیگیٹو چیز ہے. نہیں نا سر, دیکھیں انسان کا جو مقصد ہوتا ہے نا, یا تو اس کا پین اس کو ڈرائیو کرتا ہے یا اس کا پلیجر اس کو ڈرائیو کرتا ہے. either you find your purpose in life through the pain that you have went through or through something very pleasuring that you have been doing in your life. So ایک بچہ جو بالکل اسکول نہیں گیا ہوگا نا, اور وہ بڑے ہو کے دوسرے بچوں کے لیے اسکول بنائے گا, تو وہ آؤٹ آف پین اس کو کریٹ کرے گا کہ یار مجھے نہیں ملا اور یہ مجھے ملنا چاہیے تھا, اور یہ دوسرے بچوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. جب وہ بڑا ہو جائے گا نا, کچھ بن جائے گا کاروباری, تو وہ ایک اسکول کھولے گا. جنہیں مل رہا ہوگا وہ کہیں گے یار کیا ہے, جنہیں مل رہا ہوگا اور جن کو بہت اچھا ملا ہوگا اور جو ریگارڈ کرتے ہوں گے, وہ یہ بولیں گے کہ یار یہ اتنی اچھی چیز ہے, یہ سب کو ملنی چاہیے. تو ان کا پرپز آؤٹ آف پلیجر نکل آئے گا. میری جرنی آؤٹ آف پین نکل کے آتی ہے, آؤٹ آف پلیجر نکل کے نہیں آتی. کہ یار کیوں استاد جو ہے وہ اتنی کارپورل پنشمنٹ کرتے تھے اسکولس کے اندر, کیوں جو ہے وہ ٹیوشن ٹیچر مجھے مارتی تھی یار پڑھائی نہ کرنے پہ یا سبق نہ کمپلیٹ کرنے پہ. کیا ہوا, لیسن ہی نہیں یاد ہوا نا مجھے, نہیں کیا میں نے. واٹس دا ورسٹ دیٹ کوڈ ہیو ہیپنڈ؟ آئی کوڈ ناٹ ہیو کلیئرڈ اے کلاس رائٹ. میری ایک 8 سال کی بیٹی ہے, میری اور میری بیگم کی ریگولر کانورزیشن ہوتی ہے. ابھی میں کراچی اسلام آباد آنے سے پہلے جو ہے وہ اس کا میں نے رزلٹ ریسیو کیا, تو میں اس کی ٹیچر سے ملنے گیا, تو انہوں نے مجھے اس کا پورا رپورٹ کارڈ دیا. تو اس پہ لکھے ہوئے تھے کچھ گریڈس 78% ٹائپ کچھ تھا. تو میں نے ان کو بولا, میں نے کہا مجھے بتائیں ہاؤ از شی ڈوئنگ. تو انہوں نے مجھے 2-3 پوائنٹرز دیے جو کہ مجھے لگتا ہے اس کی کیریکٹر بلڈنگ میں ہیلپ کر سکتے ہیں. تو وین آئی کیم بیک ہوم, تو میں نے وہ مجھ سے بار بار پوچھا جائے بابا آپ کو رزلٹ کیسا لگا, آپ کو رزلٹ کیسا لگا. میں نے کہا آئی ہیو نتھنگ ٹو ڈو وتھ یور رزلٹ. کوئی بھی مارکس لاؤ میرے کو فرق نہیں پڑتا, کوئی بھی گریڈ لاؤ مجھے فرق نہیں پڑتا. آئی ہیو ٹو ڈو وتھ دیز 3 things. دے آر بیہیورل, they are of your character to be built. I can't be holding your hand the entire life and telling you what to do and what not to do. You have to make better choices from today. She's just 8 right now, but I have to have such conversations with her. Very nice. So مجھے نہیں, مطلب مجھے, میں اس کو کہتا ہوں بس کلاس نہ نکال, اپنی کیوروسٹی کو نہیں مرنے دینا, اپنی کریٹیوٹی کو نہیں مرنے دینا, اپنے سوالوں کو نہیں مرنے دینا. وہ کرتی ہے سوال, بہت سوال کرتی ہے. شی از ویری ویری ٹاکیٹیو. اب ایک دفعہ کچھ 1-8 سال پہلے نا مجھے ایک دفعہ اس کی ٹیچر نے بلا کے بولا کہ آپ کی بچی کا ایک پرابلم ہے. کیا پرابلم ہے؟ کہتی ہے یہ باتیں بہت کرتی ہے. تو میں نے کہا بھائی ماں باپ تو رو رہے ہیں اس بات پہ کہ ان کے بچے بات نہیں کرتے. ہاں بالکل صحیح ہے. اب وہ بات کر رہی ہے تو آپ بولیے وہ بات کرتی ہے, اب میں اس کو گھر لے کے ڈانٹ دوں گا تو وہ چپ ہو جائے گی. تو میں نے کہا اس کے باتیں کرنے سے ہو کیا رہا ہے وہ بتائیں. میں نے کہا اس کا فوکس لوز ہو رہا ہے. میں نے کہا دین شی بینگ ٹاکیٹیو از ناٹ اے پرابلم, شی ناٹ بینگ ایبل ٹو فوکس از اے پرابلم.
ہمارے یہاں نا کاز اینڈ افیکٹ میں سے نا ہم افیکٹ پکڑتے ہیں کہ بھائی افیکٹ پکڑو اور ٹھیک کر دو, اوپر سے ٹھیک کر دو. ہمارے یہاں سڑکیں بھی ایسی ریپیئر ہوتی ہیں, برج بھی ایسی, ہر چیز نا اوپر سے ہم ٹھیک کرتے ہیں. اور یہ ہمارے آپ کو نا گھروں کے بچپن سے ہی سیکھا نا اوپر سے کرنا, گھروں کے اندر نا چھوٹی چھوٹی چیزوں میں یہ دکھے گا. کوئی اگر کچھ آپ کے سوئچ بورڈ کے اندر کوئی چیز کام نہیں کر رہی ہوگی نا تو اس کو ٹھیک نہیں کرائیں گے, اس پہ ٹیپ لگا دیں گے, اوپر سے ٹھیک کر دو. ہم جگاڑو لوگ ہیں. میں آپ کو اس کا ایک انٹرسٹنگ بزنس کیس اسٹڈی بتاتا ہوں. آئی واز ورکنگ ود اے کلائنٹ ان US, اور ان کے کریکولم ڈیولپمنٹ کا ایک کوچنگ کریکولم ہم ڈیولپ کر رہے تھے ان کے ساتھ. تو میں نے ان کے ساتھ پورا وہ کیا, اس میں وائس اوور بھی تھا. تو ہم ایک کال کے اوپر جو ہے وہ ریویو کر رہے تھے ایک وائس اوور. سو شی اسٹاپ می ایٹ اے پلیس. اس نے کہا, وقار ڈیڈ یو ہیئر سم تھنگ ان دا وائس اوور؟ آئی سیڈ نو. شی سیڈ پلے اگین. I played 10 times and I could not listen to it. اس نے کہا, are you sure you're not able to hear it? میں نے کہا, no. اس نے کہا, there is a dog barking at the background. میں نے کہا, what? پھر میں نے سنا, اور سچ میں پیچھے نا کتے کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی وائس اوور میں. تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا, okay, it's a minor issue, we'll fix it, let's move on. اس نے کہا, no, stop here. Fix this first. پھر آگے بڑھیں گے. یہ ایک ڈیولپڈ نیشن اور ایک ناٹ ڈیولپڈ نیشن کا ایک بہت بڑا فنڈامنٹل ڈفرینس ہے. ہمیں عمارت بناتے ہوئے مسئلہ نظر آتا ہے نا, ہم اس کی چیپی مارتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں, پلاسٹر کر دیتے ہیں, بولتے ہیں ابھی اس کو دیکھیں گے, بعد میں دیکھیں گے, ابھی کام نہیں, روک مزدوری بڑھ جائے گی, دوبارہ نہیں کرنا, ٹھیک نہیں کرنا. ایکسیلنس کی کوئی جنگ نہیں ہے ہماری, ہمارا بناؤ. لیکن ڈیولپڈ نیشنز جو ہوتی ہیں نا وہ وہیں روک دیتی ہیں. یہ بات مجھے نا اس گورے کلائنٹ سے سمجھ میں آئی کہ یار اس نے نا پورا پروسیس روک دیا یار. اس کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ یہ پروجیکٹ ایک مہینہ اور آگے لیٹ ہو, اس نے کہا وائس اوور دوبارہ. یہ جو ہے نا سرچ فار ایکسیلنس, یہ بڑی امپورٹنٹ, میں سمجھاتا رہتا ہوں. یہ ایک بیہیویئر ہے نا, یہ ایک بیہیویئر ہے نا. اس she was, it was not up to her standard, she was not okay with it, and she taught me that کہ you need to learn from it, and I learned from it کہ یار یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہم تو نکل جاتے ہیں کر کے, دیکھا جائے گا. پھر وہ رک گئی وہیں, میں اس نے مجھے بھی روک دیا. اس نے اسی کو ٹھیک کرو گے پہلے. آپ صحیح سمجھیں اس قوم کو, پراپر ٹرین کر رہے ہیں نا. میں خود ہوں نا یہ قوم, میں کیا ہی سر, میں آئی ایم اے پارٹ آف اٹ, آئی ہیو کنٹریبیوٹ, آئی مین آئی ہیو اے کنٹریبیوشن ان اٹ. یہ بڑا ایک, آپ نے جہاں سوال کیا نا, میں آپ کو ایک تھاٹ دیتا ہوں اس کے اوپر کہ ہم انٹرویوز میں بیٹھتے ہیں نا, ہم کبھی ٹی وی پہ بھی بیٹھ جاتے ہیں اور سنتے بھی ہیں, ہم اتنے مارننگ شوز بھی سنتے ہیں, اتنے پوڈ کاسٹ بھی سنتے ہیں, کبھی خود بھی ویڈیوز ڈالتے ہیں. ہم 99% آف دا ٹائمز جو ہے نا وہ ہر کسی کو یہ بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ یار یہ لوگ کیسے ٹھیک ہوں گے, یہ لوگ کون ہیں. جب سب یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ لوگ کیسے ٹھیک ہوں گے تو یہ لوگ کون ہیں. تو میں اس کانورزیشن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ میں ہوں جس کو ٹھیک ہونا ہے, کوئی اور نہیں ہے. مجھے پتہ ہے میں ٹھیک ہوں گا, اس سے میرا گھر ٹھیک ہوگا, میرا گھر ٹھیک ہوگا تو برابر والے گھر کو انسپریشن ملے گی. یہی پروسیس ہے چینج کا. دین بھی ایسے ہی پھیلا تھا, سب کچھ ایسے ہی دوسروں تک پہنچتا ہے. زبردستی نہیں پہنچ سکتا, فورسفلی نہیں پہنچ سکتا, بورڈز لگا کے نہیں پہنچ سکتا. اللہ کے 99 نام ہر بورڈ پہ لکھ دینے سے کچھ نہیں ہوتا. ان صفات کا مطلب سمجھ کے یہ سمجھنا کہ وہ صفات اس نے تمہارے اندر اتنی ساری ڈال کے بھیجی ہیں, اتنی ساری ایٹریبیوٹس تم کو دے کے بھیجی ہیں, اس کو ماننا اور پھر اس کو پریکٹس کرنا اپنی لائف میں, دیٹ برنگس چینج. ہو وانٹس ٹو بلیو ان اٹ؟ نو بڈی وانٹس ٹو بلیو ان اٹ. کیونکہ ابھی صبح نوکری پہ جانا ہے, شام تک نوکری ہے یار, ورنہ تنخواہ کا مسئلہ ہو جائے گا. لوگوں کے حالات ہیں, سرکمسٹانسز ہیں, لیکن انہی سرکمسٹانسز میں کچھ چند لوگ نا سوچتے ہیں اور ٹرن اراؤنڈ لے کے آتے ہیں. وہ چند لوگ کسی کو تو ہونا پڑے گا. ایک غریب آدمی ہے, اس بیچارے کو روٹی کا مسئلہ ہے. میں نے پہلے بھی بڑا کوشچن پوچھا, اس کو کھانے کا مسئلہ ہے, اس کے گھر بچوں کھا پی نہیں سک رہے. وہ کیا ان چیزوں کے بارے میں سوچے گا؟ وہ تو کہے گا میں جاؤں مار داڑ کروں یا جو بھی کروں, میں پیسے لے کے آؤں, اپنے بچے کو کھانا کھلا دوں. وہ کیا مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرے گا؟ وہ کیا اس بارے میں سوچے گا؟ کدھر سے یہ تھاٹ آئے گی؟ یہ تو پھر اس کا مطلب اگر ہم یہ جو بات کر رہے ہیں یہ پاکستان کی 5-10% عوام کے لیے کر رہے ہیں. 90% عوام تو روٹی کے پیچھے بھاگ رہی ہے. یہ جس 5-10% کی ہم بات کر رہے ہیں نا, اگر یہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لینا تو 90% ٹھیک ہو جائے گی. یہ ہر بندہ یہی کہتا ہے. یہ میں آپ کو ایک سافٹ نوٹ کے اوپر یہ بات کر رہا ہوں کہ 5-10% کون ہے. 5-10% جو ہے وہ تھوڑا چھوڑے اپنے پاس سے, دوسروں تک بھی جانے دے. وہ بڑا نہیں سوچ رہا.
وہ بڑا نہیں سوچ رہا, وہ ایکچولی بڑا سوچ رہا ہے, صرف اپنی حد تک بڑا سوچ رہا ہے, بڑا اس کو کمیونٹی بڑی نہیں چاہیے, اس کو بنگلہ بڑا چاہیے. ہمیں نا بڑا بنگلہ چاہیے, بڑی کمیونٹی نہیں چاہیے, ہمیں بڑی گاڑی چاہیے, ہمیں اچھی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں چاہیے. تو یہ سوچ کہاں سے آئی؟ مجھے بھی بڑی گاڑی چاہیے, مجھے بڑا, میرے اندر ڈالے گی نا یہ سوچ. اس سوچ کو چینج کرنے کے لیے کیا مجھے کوئی پریکٹس کرنی پڑے گی, سوچنا پڑے گا, پڑھنا پڑے گا؟ میں آپ سے ایک سوال کریں, کیا آپ کبھی ایسے غریب انسان سے نہیں ملے جو کہ بولتا ہے یار اللہ کا بڑا شکر ہے, تھوڑا ہے لیکن بہت سے ملے ہیں نا؟ ملے. تو لوگوں کی جو سوچ کا تعلق ہے نا سر, وہ مینی اے ٹائمز میں نے دیکھا ہے کہ ان کے سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ سے نہیں ہے. لوگوں کی جو سوچ کا تعلق ہے نا وہ ان کے انوائرمنٹ اور ایکسپوجر سے ہے. دیکھیں میں ایک ایسی بچی سے بھی ملا ہوں جو انڈر پریولیجڈ ایریا سے نکلی اور اسکالرشپ پہ ہارورڈ پہنچ گئی. کیسے پہنچ گئی؟ اس کے ارد گرد بھی تو یہ کچھ چل رہا تھا. ہم چلتے ہیں کراچی میں لیاری, میں آپ کو ٹیلنٹ سے ملواتا ہوں, unbelievable talent. You would be stunned to see people rapping and people doing boxing and playing football and amazing people. ہاں, لیاری کی فٹ بال کے بارے میں کیسے کیا چلتا تھا لیاری میں؟ ہم نے نہیں دیکھا کیا لیاری کے حالات کیا تھے, گینگ وار سچویشنز نہیں دیکھی ہم نے. میں نے کام کیا لیاری کے بچوں کے ساتھ, ہمارے ادارے نے کام کیا لیاری کے بچوں کے ساتھ. 300 بچوں کو لے کے آئے, ہم ایک کانفرنس میں لے کے گئے 5 دن کے لیے, ایکسپوجر بڑھایا ان کا. واپس آئے, انہوں نے پیس ریلیز نکال دی لیاری کے اندر. صرف ایکسپوجر کا فرق ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ سب امیر ہو گئے تو انہوں نے پیس ریلی نکال دی. ان کو یہ سمجھ آیا کہ وہ کیا چیز ہے. وہ میں آپ کو کہا نا کہ انسان کو اگر یہ پتہ چل جائے نا کہ یہ کیا چیز ہے تو نا اس کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. Sometimes before being fulfilled, you have to go through a lot of restlessness. And that restlessness appears in every single moment of that person's life. Just when they get to know کہ oh my God, what have I done. جیسے آپ یہ جو ابھی کر رہے ہیں یہ کوئی انڈسٹری تو نہیں ہے نا, یہ جو ہم ابھی کر رہے ہیں یہ کوئی انڈسٹری تو نہیں ہے نا. یہ آئیڈیا جو ہے نا, یہ جو آپ کر رہے ہیں, اس نے آپ لوگوں کو دن رات جگا دیا ہوگا. ایسا ہی ہے. جب تک نہیں شروع ہوا نا, میں کانٹینٹ دیکھتا تھا. میں آپ کو اپنی ایگزامپل دیتا ہوں. میں نا ڈیلی بیسس پہ کانٹینٹ بہت زیادہ کنزیوم کرتا ہوں. ہر ٹائم دیکھ رہا ہوں کانٹینٹ, دیکھ رہا ہوں. یار میں کہتا تھا میں کیوں نہیں بنا رہا, یار یہ بھی ہے. کرتے کرتے یہ چیز مجھے ہانٹ کرنے لگ گئی. میں رات کو سوچنے لگ گیا کہ میں صبح اٹھ کے یہ کروں گا. کرتے کرتے مجھے بندہ نہیں مل رہا تھا مدثر جیسا نا. پھر اللہ نے کیا, اس مدثر سے ملاقات ہوگی تو میں نے کہا لیٹس ڈو اٹ. تو یہ بھی پرفیکٹ آدمی تھا, اس نے سن لی میری بات. تو پھر میری قسمت جاگ اٹھی. انسان کو سر بڑا تکبر ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کرن ارجن آئیں گے, ایک دن آئے گا. تو بس ہو گیا اللہ کی طرف سے. سر انسان کو نا بڑا تکبر ہوتا ہے کہ جب وہ کچھ بنا لیتا ہے نا تو اس کو لگتا ہے کہ اس نے بنا لیا. لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ وہ خیال بھی جو ہے نا وہ ڈالتا ہے آپ کے اندر کہ یہ سوچ. بے شک 100%. اور یہ بات اگین several people would disagree with this, بٹ یہ بات ایمان کی ہے کہ یار یہ 200%. میں تو کہتا ہوں لوگ تم سوچ بھی سکو نا, یہ سوچ اللہ نے تمہیں دی ہے. بڑے لوگ ہیں جو سوچ بھی نہیں پا رہے کہ وہ سوچ سکتے ہیں. بے شک. اور دوسرا آپ بھی اپنی, ویسے میں ڈسکس کر رہا تھا, اگر آپ بھی, میں اپنی اگر جرنی کو دیکھوں نا بیک, تو نا میری عقل حیران رہ جاتی ہے کیسے ہوا. آپ بھی اگر اپنی جرنی ساری جہاں سے سٹارٹ ابھی تک ہوں گے نا, کچھ ایسے انسٹنسز ہوئے ہوں گے جس پہ آپ کی عقل سوچ نہیں پا رہی ہوگی یہ کیسے ہوا, بٹ ہوا. میں نے گیو اپ کر دیا اس پہ, میں سبمٹ کر چکا ہوں اس پہ. کن الٹیمیٹ تو یہی ہے, ختم بات. تو پھر کیا لڑ رہا ہوں میں, کچھ اور کروں نا آگے. یہ یہاں سے نا ایک کویشچن آتا ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ ان یور جرنی یو فیلٹ دیٹ دیر واز این انوائرمنٹ جو کہ آپ کو امیجنیشن کو روک رہا تھا, جو کہ آپ کو اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے سے روک رہا تھا. آپ نے اسی میں اپنی بیٹی کی بھی ایگزامپل دی کہ آپ کو نظر آیا کہ بیہیویئرل چیزیں ہیں جو کہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں. وہ جو انوائرمنٹ آپ کو روک رہا تھا, کیا وہ آپ کو روک سکا؟ آپ نے پھر بھی امیجن کیا نا, پھر بھی آپ گئے اینڈ یو اسٹل آر ٹوڈے پرفارمنگ.
پوائنٹ میرا اس سے یہ ہے کہ somebody would listen to all of this and would say کہ یار مطلب ہمارے ماں باپ اگر ہمیں روک بھی رہے تھے تو ہم نے پھر بھی کر لیا نا جو کرنا تھا. مطلب ہم اپنے بیٹے کو روکیں گے یہ تو ایویں ریبیل بن کے کر لے گا. مطلب ہاں نا, مطلب دیر از آلویز اے فلپ سائڈ آف اٹ نا کہ یار دیر از اے لاٹ آف پیرنٹس جو کہ کہتے ہیں کہ یہ نا بچوں کو ممی ڈیڈی بنا رہے ہیں انٹرنیٹ پہ اس طرح کی باتیں بتا کے ہم مار کے سیکھیں, ہم تو مار کے سکھائیں گے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کبھی, بہت سارے سوالوں کے جواب میں بھی اس پروسیس میں ابھی تک ڈھونڈ رہا ہوں. اور ایک بات جو مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آتی نا لوگوں کی, وہ یہ ہے کہ وہ اولاد کو ملکیت کیوں سمجھتے ہیں. خلیل جبران نے لکھا ہے کہ یور چلڈرن آر ناٹ یور چلڈرن, دے آر تھرو یو. تو آپ کے ذریعے ہیں وہ اس لیے تھوڑی پیدا ہوئے کہ آپ کیونکہ ڈاکٹر نہیں بن سکے تو وہ بنے, آپ انجینئر نہیں بن سکے تو وہ بنے. بھائی وہ اپنے ساتھ اپنی ایک یونیک آئیڈینٹی لے کے پیدا ہوئے ہیں, وہ ٹیلنٹڈ ہیں, وہ ایکسپلور کریں گے, بہت ساری چیزیں کریں گے, ان کو کرنے دو. دوسرا سر یہ کہ یہ میرا بڑا اسٹرانگ ایمان ہے کہ جو آپ نے بات کی نا کہ جس کو پہنچنا ہے وہ تو پہنچے گا. اس کی جو میری آئیڈینٹیفیکیشن ہے نا وہ یہ کہ بے شک میرے ساتھ کتنی زیادتی کیوں نہ ہوتی رہے, لیک آف ریسورسز کیوں نہ ہو, لیکن اللہ جو ہے نا وہ انسان کی ڈٹرمنیشن کے اوپر, اس کے پیشن کے اوپر, اس کے جذبے کے اوپر جو ہے نا وہ اس کو اس رستے پہ نکالتا ہے. اسی لیے کہ بھائی یہ تو کسی بھی ایک اڈلٹ کو پتہ ہوگا نا, یا ایون فار اے ٹین ایجر وڈ نو. اب تو بہت اویئر ہیں ہمارے آج کل کے ٹین ایجرز بھی, ان کو پتہ ہے نا, یا انہوں نے پڑھا ہے نا, یہ ان کو صرف ماننے کی دیر ہے. دیکھیں جو سفر ہے نا وہ جاننے سے ماننے تک کا ہے. جاننے سے کچھ نہیں ہوتا, ماننے سے سب ہوتا ہے. مطلب مجھے جو ہے نا وہ ناسا کی ریسرچ کا انتظار نہیں تھا کہ مجھے پتہ چلے کہ شق القمر ہوا تھا. مطلب میرے پاس اتنے سارے میرے دوستوں نے مجھے دکھایا تھے کہ ناسا بھی اب کہہ رہا ہے کہ کریک تو ہے. میں نے کہا تو ناسا کا ویٹ کر رہا تھا کیا؟ تو مانتا ہے تو بس مان لے, نہیں مانتا تو مان لے. تو جانتے ہم سب ہیں کہ ہم محنت کریں گے نا تو نتیجہ ملے گا. حرکت میں برکت ہے, ہم نے ہمیشہ سنا ہے, سب کو پتہ ہے, دیکھا بھی ہے ہوتے ہوئے. جو محنت کر رہے ہوتے ہیں وہ محنت سے ہی تو گھر لے کے آ رہے ہوتے ہیں جو لے کے آ رہے ہوتے ہیں. ایون فار دیٹ میٹر ہمارے پیرنٹس جو کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے اپنی کچھ جا کے باہر ایفرٹ کر رہے ہیں نا جس سے وہ لے کے آ رہے ہیں. تو آپ باہر جاؤ گے, آپ محنت کرو گے. بزنس وہ نہیں ہوتا جس میں آپ ٹھنڈے کمرے میں آفس میں بیٹھ جائیں. بزنس وہ ہوتا ہے جس میں آپ باہر نکلیں. باہر ہے بزنس, باہر ہیں کلائنٹس, باہر ہے ریلیشن شپ, سارے کام باہر ہے. آفس میں تو آپ تھک کے آ کے بیٹھیں گے. تو اگر صرف جو لوگ یہ مان لیتے نا کہ میں نے لگے رہنا ہے regardless of my circumstances, it's not the circumstances that define our future, it's the choices that we make in those circumstances that define our future. کہ بھائی میرے حالات, میں I had a childhood wherein I was abused, wherein I was beaten by my teachers. یہ میرے circumstances ہیں, یہ میرے traumas ہیں جن سے میں نے خود فائٹ کیا اپنے آپ کے لیے. میں نے کہا یار میں کیا روں لوگوں کے آگے جا کے, میں کیا وکٹمائز کروں اپنے آپ کو. یہ تو دنیا آلریڈی اتنی بروٹل ہے, میں خود کچھ فگر آؤٹ کرتا ہوں. خود ہی فگر آؤٹ کیا میں نے اپنے دماغ کے اندر, روز اپنے آپ سے جنگ لڑی, روز اپنے آپ کو بتایا اب یہ ہو گیا, یہ بدل نہیں سکتا, واٹ ٹو ڈو وتھ اٹ. آج رونا ہے رو لے, کل پھر رو لے, تیسرے دن پھر رو لے, اتنا رو لے کہ دماغ کے لیے نارملائز ہو جائے سچویشن. میرا بھی نا اس سے بڑا ملتا جلتا تھاٹ ہے آن دا سیم کویشچن, کیونکہ میں خود بھی یہ سوال بہت زیادہ پوچھتا ہوں اپنے آپ سے بھی. اینڈ فرام مائی لینس بہت سملر بات ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ دی کنکلوژن از دس دیٹ اس بندے کی اسٹوری میں میرا رول تھا کیا. اس کو اس کی اسٹوری میں ایک ولن بھی ملنا تھا, ایک ہیرو بھی ملنا تھا, اور وہ جہاں پہنچنا ہے وہ پہنچے گا. بٹ وٹ رول ایم آئی پلئنگ, میرا کنٹریبیوشن کیا ہے میری زندگی میں. بھی کسی کی اچھی کنٹریبیوشن ہے, کسی کی بری ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر سچویشن میں ایک امتحان کے لیے ڈالا ہے, اور میرا امتحان یہ ہی ہے کہ میں نے اپنی سچویشن میں کیسا پرفارم کیا, اور ایونچولی آئی ووڈ بی ججڈ اینڈ ایویلویٹڈ آن دیٹ. آپ کو پتہ ہے ایک انسان جب مشکل میں ہوتا ہے نا, کوئی بھی آپ کو انسان مشکل میں دکھتا ہے نا, وہ بیسکلی ایگزام کھلا ہوا ہوتا ہے پوری دنیا کے انسانیت کے لیے. وہ ہم کو لگتا ہے, وہ لگتا ہے اس کو, آپ کو دیکھ کے لگے گا یار بیچارہ کتنی مشکل میں. وہ پتہ ہی نہیں ہے امتحان آپ کا ہے, کسی اور کی مشکل از یور ایگزام آف ہیومینٹی. So only if you think like that. If you don't, it's all right.
بھائی ملتا تو سب کو ہے, جو مانتے ہیں, جو نہیں مانتے, جو کسی اور طریقے سے مانتے ہیں, جیسے بھی مانگتے ہیں سب کو ہی ملتا ہے, سب کے پاس ہی پہنچتا ہے. جو پیسے کی صورت میں دیکھتے ہیں ان کو پیسے کی صورت میں ملتا ہے. کچھ لوگ رسک کو پیسے کی صورت میں دیکھتے ہیں ان کو پیسہ ملتا ہے. کچھ لوگ ابھی گھر بنا نہیں ہوتا, گرے اسٹرکچر ہی بنا ہوتا ہے, ابھی صرف اینٹیں لگی ہوتی ہیں, وہ ماشاء اللہ کا بورڈ لگا دیتے ہیں, کیونکہ ان کے گمان میں جو ہے نا وہ یہی تھا کہ اللہ گھر دے گا. گاڑی ملتی ہے تو پیچھے کالا پٹی باندھ لیتے ہیں کہ نظر نہ لگ جائے. ان کی مان میں تھا کہ اللہ نے بڑی مشکل سے گاڑی دی ہے, بھائی محنت کی ہے میں نے بہت. کچھ لوگوں کے گمان میں نا وہ بیونڈ مٹیریلزم ہوتا ہے کہ یار مجھے اور سیکھنے کو ملے گا, مجھے اور سمجھنے کو ملے گا. آئی ووڈ وانٹ ٹو ایکسپلور مور اباؤٹ دس انٹائر ملٹیورس. آئی مین ہاؤ مینی ہیومنز ووڈ look up at the sky and would see the nights and would see the Milky Way and be fascinated by it. یار I would always be fascinated by this thought کہ meanwhile we look at the stars and we say yeah what beautiful stars. Maybe to the stars we also appear like stars and they also say that what beautiful stars. شاید تمہارے لیے وہ چھوٹا تارا ہے, اس تارے کے لیے بھی تم چھوٹا تارا ہو, اور شاید تمہارے لیے وہ جو چمک رہا ہے وہ اپنے عمل کی وجہ سے چمک رہا ہے, اور اس کے لیے بھی شاید تم جو یہاں چمکتے ہوئے دکھ رہے ہوگے اپنے عمل کی وجہ سے دکھ رہے ہوگے. جو نہیں کر رہا ہوگا اچھا عمل وہ چمک ہی نہیں رہا ہوگا یہاں پہ اس کے لیے. آپ نے نا ایک بہت پیاری بات کی تھی لمیٹنگ بلیف سے ریلیٹڈ تھوڑی دیر پہلے, اور آپ ٹریننگ کرتے ہیں اور آپ نے بتایا کہ آپ روڈ شوز کر کے ایک ہیومن لیول پہ بھی کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ. آپ نے بات جب لمیٹنگ بلیف کی کرتے ہیں اینڈ یو آبویسلی سی تھرو پیپل وین یو میٹ دیم, آپ کا کیا خیال ہے وہ کیا چیز ہے یا کیا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کے بلیفس لمٹ ہوتے ہیں؟ کیونکہ نیچرلی تو ہم بڑے کریٹیو بینگ ہیں نا, نیچرلی تو ہماری جبلت میں ہے کہ ہم نے ستاروں کو بھی دیکھنا ہے, سورج کو بھی دیکھنا ہے, اور ہم سے پرانے لوگوں نے تو ان کو خدا تک بنا لیا, مطلب دے ور سو امیجنیٹیو رائٹ. بٹ یہ روک کیا رہا ہے؟ یہی مائنڈ, خود یہی مائنڈ, کیونکہ اس مائنڈ کے بیونڈ دیر از اے کانشینس. جسٹ لائک دیر از اے مائنڈ ٹو دا باڈی دیر از کانشینس ٹو دا سول. جیسے جسم کو دماغ ہے ویسے روح کو گمان ہے. گمان فیصلہ کرتا ہے کہ بلیف کتنا لمیٹنگ ہوگا اور کتنا لبریٹنگ ہوگا. عقل نہیں کرتی. گمان عقل کو دے دیتا ہے, پھر عقل جسم کو دے دیتی ہے, پھر جسم کر دیتا ہے. An idea, every scientific discovery that you would talk about, it did not appear to the mind first of the inventor or of the discoverer. It appeared to the conscience first. سر یہ باتیں آپ نے کہاں سے سیکھی؟ It appeared to the گمان. گمان سے آگے پھر اس نے اپنی عقل کا استعمال کر کے اس کو فردر ایکسپلور کیا. مطلب کوئی گمان ہی لگا ہوگا نا گریوٹی کو ایکسپلور کرنے کے لیے. یہ باتیں آپ نے کتابوں سے پڑھی ہیں یا اوور دا پیریڈ آف ٹائم؟ نہیں, مجھے دکھ رہی ہیں, یہ ہوتی بھی اپنی زندگی میں. یہ میرے ذہن میں ایک حدیث بھی آ رہی ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ میں تمہارے گمان کے نزدیک ہوں. ہم تمہارے لیے اتنے ہی بڑے ہیں جتنا بڑا تمہارا ہمارے بارے میں گمان ہے. اللہ انسان کو بڑا کلیئرلی بتاتا ہے کہ میں تمہارے لیے وہی ہوں جو تمہارے گمان میں ہوں. اور کہیں نہ کہیں عقل کا تھوڑی کا ہے, دنیا کے لیے کہیں نہ کہیں ہم سب کو یہ بات پتہ بھی ہے, پھر بھی ہم اپنی انرجی کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں آن دی فلپ سائڈ آف اٹ. لائک ہمیں پتہ ہے کہ ایک چیز ہے جس کے دو آؤٹ پٹس ہو سکتے ہیں, ایک شاید میرے حق میں ہوگا اور ایک شاید میرے حق میں نہیں ہوگا, لیکن میں ڈر پہ زیادہ کنزیوم کر رہا ہوں گا. مستی ہے انسان کو, انسان ہے نا, شیطان بھی تو بھیجا. پڑھا کیا ہے؟ پڑھا یہ ہے کہ یہ میں بھیجوں گا, اس کو عقل دے کے بھیجوں گا, پھر بھی یہ میرے پاس ہی آئے گا سجدہ کرنے. عقل کو جتنا مرضی اوپر کہتا ہے نہیں اس کو میں لے آؤں گا اپنی طرف. یہ ہے الٹیمیٹ وار آف دا ورلڈ. اب آپ اس کو پالیٹکس میں دیکھ لیں, ہر جگہ جیو پولیٹیکل وار میں جیسے بھی دیکھ لیں اس کو, بھائی میں اس بات پہ سبمٹڈ ہوں کہ پڑھا یہ ہے کہ میں یہ کہاں جھکائی ہے میں نے. ایزی سا ہے, لوگوں نے کمپلیکس کر دی چیزوں کو, بڑا ایزی سی سسٹم ہے. مجھے تو سمپلیفائڈ رکھنی ہے لائف, تو میں اس لیے اتنا جانتا ہوں جتنا ضرورت ہے مجھے جاننے کی, جتنا پڑھنے کی. کچھ سوالوں کو کرنے کا, کچھ سوال نا فتنہ ہی ہوتے ہیں بس, تو پھر وہ نہیں کرنے چاہیے اگر ان کی انٹینٹ ہی فتنہ ہو تو. ڈونٹ یو تھنک خواہشات جو ہیں انسان کو مرواتی ہیں زیادہ؟ خواہشات انسان کو زندہ رکھتی ہیں سر, آگے بڑھاتی ہیں. خواہش ایوالو کرتی ہے انسان کے شعور کے ساتھ. شاید میری کریئر کی شروعات اس خواہش سے ہوئی ہو کہ مجھے گاڑی چاہیے, لیکن پھر میرے شعور نے مجھے ایوالو کیا
اور میں نے کہا مجھے پروسیس چاہیے گاڑی لینے کا, گاڑی کوئی بھی آئے اینڈ میں. You always enjoy the process, you know. Everyone tells you that. I mean, آپ گیری وی کو سنیں, وہ آپ کو یہی بولے گا that the beauty of it is in the process. I mean, Process, yes. you work so hard in your life that 20 years down the line you are able to buy a Mercedes for yourself. But you are working so hard that you are not left with anything but just a fact that you can sit in the Mercedes. You would sit in it and you would not enjoy it. Sir, میں نے بہت بڑی بڑی گاڑیوں میں جو ہے نا وہ لوگوں کو بڑا اداس دیکھا ہے, اور میں نے بہت چھوٹی چھوٹی گاڑیوں میں نا دوستوں کو بڑا خوش پھرتے ہوئے دیکھا ہے. So it's just about enjoying the process, because I know for the fact that I cannot control even my next nano moment. ابھی میری سانس رک جائے, سب تیل ختم. کون سے 50 سال کے پلان. ہاں ٹھیک ہے, آپ کو آرگنائزیشنل پلانس بنانے چاہیے, پیپل ڈیولپمنٹ سوچنی چاہیے, اپنی انٹینٹ یہ رکھنی چاہیے, لیکن لٹک جانا اس بات سے کہ میں اس کو کنٹرول, جس دن میں اس کے کام میں انٹرفیئر کروں گا نا کہ میں یہ فیصلہ کروں گا کہ کل کیا ہوگا, میں تو ختم. تو میں تو سوچا ہی تو ہم یہی کرتے ہیں نا, ہم بتاتے ہیں نا کہ کل کیا ہوگا. میں آپ کو فیوچر دکھاتا ہوں بھائی, مجھے نہیں پتا. جیسے ابھی ہمارے بہت سارے سوال تھے نا جنریشنس کو لے کے, قوموں کو لے کے, کیا ہوگا فیوچر میں, پتہ نہیں کیا ہوگا. لیکن مجھ کو یہ پتا ہے کہ اگر آج میں نے کچھ اچھا کرنے کی ایفرٹ نہیں ڈالی تو مجھے ڈیفینیٹلی پتا ہے کہ کل بہت برا ہوگا. لیکن اگر میں آج کچھ اچھا کرنے کی ایفرٹ ڈالوں گا, چڑیا سے یہ سوال تھوڑی ہوگا کہ آگ کیوں نہیں بجھی, اس سے یہ سوال ہوگا کہ تیری چونچ میں جتنی گنجائش تھی تو نے اتنا پانی ڈالا یا نہیں ڈالا, یہ بتا. باقی تو سب مورٹل ہے, باقی تو سب چلا جائے گا. اپنی چونچ کا حساب دیتے, صرف میں اپنی چونچ کے حساب پہ ہوں. سر آپ ٹریننگ کرتے ہیں لوگوں کی, آپ کو ٹریننگ کے اینڈ میں فیل ہوتا ہے کہ یار کہ میں نے اتنے لوگوں کے اندر چینج لے کے آیا ہوں, یا تھوڑا سا کوئی آپ کو فیل ہوتا ہے کہ ابھی تک آپ نے اتنی ٹریننگس کی, ٹرینرس کو ٹرین کیا, واٹ تھنگ یو آر چینجنگ ان دیم, کیا چینج لا رہے ہیں آپ سوسائٹی میں؟ I am actually evolving for myself to become a better human in the process of it. سر اس کی نا ایک فنی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. وہ ایک ایڈ آتا ہے نا ہارپک کا, اس کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پہنچ جاتے ہیں بیل بجا کے, دروازہ کھول کے اندر سیدھا واش روم کے اندر سیدھا, یہ اتنا پیلا ہے, آپ نے ہارپک نہیں یوز کیا ابھی تک, خریدا. بھائی اصلی میں ہوا ہے کبھی؟ یہ کبھی بھی نہیں. وہ دکاندار بیچ دیتا ہے, آپ لے جاتے ہیں. دکاندار کو تھوڑی پتا آپ نے یوز کیا یا نہیں کیا, وہی مالی اس نے بیج لگا دیا, اس نے درخت بنا دیا, اس کو تھوڑی پتا آپ بیٹھیں گے آگے یا نہیں بیٹھیں گے. اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اگلا مالی اس کو سنبھالے گا یا نہیں سنبھالے گا. سر یہ بڑا ہی نا ایک بڑا ڈینجرس پوائنٹ ہوتا ہے ایک انسان کی زندگی میں, کہ وہ کسی سے کانورزیشن کرے اور اس کو بہت واہواہی ملے اس کے اوپر, اور وہ اس واہواہی کو لیٹ گو کرے. تو میں آپ کے سوال کو نا ایکچولی اس کانورزیشن میں اگنور کر رہا ہوں, آنیسٹلی ٹرانسپیرنٹلی. میں کیوں اگنور کر رہا ہوں؟ کیونکہ شاید میرا عقلی شعور جو ہے نا مجھ سے جواب دلوائے آپ کو کہ جی اتنے سارے لوگ اور یہ اور وہ, یہ مجھ کو چاہیے نہیں اپنی لائف میں. دس از کرتے جا رہے ہیں کیا وہی والی بات ہے کہ اگر میں نہیں کروں گا تو میں اپنے آپ کو تھپڑے ماروں گا, میں اپنی گروتھ روک لوں گا. یہ بڑا ایک سیلفش اسٹیٹمنٹ ہے, لیکن یہی تو مجھے کرنا ہے. یہ ساری لائٹیں جو جل رہی ہیں یہ اندر سے جل کے باہر روشنی دے رہی ہیں, باہر سے جل کے تھوڑی دے رہی ہیں. کیا دیں گی باہر سے جل کے؟ اندر جلیں گی تو باہر مل جائے گا. میں جتنا اندر جلوں گا اتنا باہر. انلائٹنمنٹ از دا پروسیس آف ود ان. It cannot come to me from outside. Motivation is an output of an input. I cannot give motivation to people. Motivation can come out of people from the input that I would give to them. Amazing, yaar. So I just can't do that, right? So there's nothing that I'm doing. I mean, میں جیسے آپ لوگ یہ انیشیٹو کر رہے ہیں, ہم بھی مستی میں اپنی ینگ پیپل لگے ہوئے ہیں یار کہ یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, مزہ بھی آ رہا ہے. جنگ اپنے ساتھ بھی ہے کہ اپنے آپ کو بھی بہتر رکھنا ہے, ورنہ دوسرے کو کیا ہی سکھائیں گے. کال و فیل کا تضاد نہیں ہونا چاہیے, منافقت نہیں ہونی چاہیے. یہی تو ساری بیسک باتیں ہیں. پھر ہاتھ آپ یہاں باندھ کے نماز پڑھ لیں یا یہاں باندھ کے پڑھ لیں, وہ تو ہو جائے گی. لیکن اگر باقی سارا عمل فارغ ہے تو یہاں باندھ کے پڑھ لیں یا یہاں باندھ کے پڑھ لیں. کیا یار مزیدار پرسپیکٹو, وہ پھر آپ کے اوپر ہی آئے گی. زبردست.
ایک نا میرے دماغ میں ایک میں کیونکہ تھوڑا سا خود بھی اپنی جرنی میں نے شاعری کو بھی بڑا اسٹڈی کیا اور علامہ اقبال کا میں بڑا فین رہا ہوں. تو ایک شعر مجھے نا وین آئی واز گروئنگ اپ نا مجھے وہ یاد آتا ہے, وہ تھا کہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے, جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. تو مجھے آپ کی بات سے وہی ایک فیلر آ رہا ہے نا کہ یار یہ سارا جہان ہمارے لیے ہی تو بنا ہے اور ہم نے ہی تو یہ کرنا ہے, وہی جو آپ بات کر رہے ہیں, خود جل کے ہی تو روشنی دینی ہے. تو دیر از سو مچ ٹو سرو, اور آپ نے اس آف سروس بننے کے لیے سم ٹائمز یو ہیو ٹو پرفارم ایٹ دیٹ لیول, کہ آپ نے پڑھنا بھی اس لیے ہے کہ اگر میں نہیں پڑھ رہا یا میں نہیں نالج لے رہا تو پھر میں ڈلیور کیسے کر پاؤں گا. اینڈ دین دا پرپز اس آپ سے بڑھ کے ہے ایک پرپز جو کہ شاید اٹس ناٹ اباؤٹ یو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. I was reading somewhere, I could be wrong, but I think it was Neil deGrasse through Cosmos and through the studies about Cosmos that he mentioned that there are 4 main elements of this entire universe: carbon, hydrogen, nitrogen, Yeah, oxygen. I've heard that. And they are exactly the same 4 main elements that makes or composes your body. So while you believe that you exist in this universe, there is an entire universe that exists within you. There's an entire periodic table that exists within you. Realize کرنے کی بات ہے صرف. Not just but conceptually, but actually. Yeah, it's like آپ بھی like you evolved out of a star. آپ ایک star تھے. Yeah, so of course, but it fascinates me. میں بولتا ہوں کہ یار یہ بندہ اس تھاٹ تک کیوں پہنچا. I mean کون تھا وہ فلسفی جس نے سائنٹسٹ سے پہلے یہ بولا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. ان دا ویری ارلی ٹائمز آف اٹ, کاسموس میں ہی آپ کو اس کی اسٹوری ملے گی ڈیگراس کی, کہ ایک جو ہے وہ درویش تھا جو خواب سے اٹھا اور اس نے کہا دیر از مور ٹو اٹ. جس وقت بلاسفیمی تھی یہ بات کہ تم یہ بولو کہ زمین اور آسمان کے علاوہ کچھ اور ہے, اس وقت اس نے اٹھ کے اس کو کوڑے پڑے اس بات کے اوپر کہ یار آسمان سے آگے دیر از مور ٹو اٹ, دیر از مور ٹو اٹ, دیر از مور ٹو اٹ. واٹ ڈڈ ہی مینٹ بائی اٹ کہ دیر از مور ٹو اٹ. سوچے نا آپ, ایک درویش ہے پڑا ہوا ہے یار, سو رہا ہے, خواب ہے, اس کو خیال دے دیا. بس اللہ نے جس کو ہلانا ہوتا ہے نا اس کو خیال دیتا ہے اور بولتا ہے چل میرے بھائی لگ جا کام پہ, انسان ویٹ کر رہا ہے. So true. اور ہمارے ہاں جس طرح سے کمنگ بیک ٹو آور لوکل انوائرمنٹ اور پاکستان میں a lot of people would listen to all of this اور وہ یہ سوچیں گے کہ یہ باتیں ہم بیٹھ کے یہاں اس لیے کریں کیونکہ ہم سب بہت پریویلیجڈ ہیں اور ہمیں نا اصل گراؤنڈ ریالٹیز تو پتہ ہی نہیں ہے. میں الٹا کر دیتا ہوں ان کے لیے, ہم یہ ساری باتیں کر رہے ہیں اس لیے ہم پریویلیجڈ ہیں. اور ان ساری باتوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم سب چھوڑ دو. بھائی میں بھی کام پہ جاتا ہوں, آپ بھی کام پہ جاتے ہیں, روز محنت کرتے ہیں, نقصان بھی اٹھاتے ہیں, فائدہ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تنخواہیں بھی نکالتے ہیں, بزنس بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. کس خیال کے ساتھ کرتے ہیں یہ میٹر کرتا ہے. تو جو بھی سن کے یہ سوچ رہے ہیں نا کہ سم کول پیپل سٹنگ ان اے گڈ روم ہیونگ دس کانورسیشن, there is everyone has a different circumstance, پتہ چلے گا ان کو. everyone has a different circumstance, everyone has a different life, ہر کسی کی مشکلات الگ ہیں. لیکن ان مشکلات کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں اپنا ایمان چھوڑ دوں. لیکن اگین فرام دی جسٹ آف واٹ یو سیڈ کہ اگر آپ صرف بڑا سوچ رہے ہو تو بڑا ہو جائے گا. کیسے ہو جائے گا؟ کیسے ہو جائے گا؟ آپ خود ہی اس راہ پہ چل پڑیں گے. اگر آپ بڑا سوچیں گے نہیں تو آپ بڑا کر نہیں پائیں گے. یا سو قسمت وہ ہے جو روز انسان کے رویے کو لے کے دیکھ کے لکھی جاتی ہے. روز لکھی جاتی ہے اس کے رویے کو دیکھ کے. پڑھے رہے, روز لکھ دیا جائے گا, پڑھا ہوا ہے کچھ نہیں کر رہا ہے, اس کو نہیں ملنا کچھ, اٹھیں جائیں کچھ کریں, بدل دیا جائے گا. روز لکھا جائے, مجھے تو لگتا ہے میرے لیے تو روز لکھا جاتا ہے. ہر بندے کے اپنا ایک کنیکشن ہے, ہر بندہ کنیکٹ کرتا ہے ذات سے اسی طرح. گمان والی بات ہے کہ رب کی ذات آپ کو اسی طرح ملے گی. سر 4,000 روپے کی اسٹائپنڈ پہ میں انٹرن آیا تھا. مہربانی ان لوگوں کی جنہوں نے مجھے ہائر کیا. میں قدر کرتا ہوں ان لوگوں کی, بہت رسپیکٹ کرتا ہوں جنہوں نے مجھے ہائر کیا. میرے نکمے ہونے کے باوجود, میرے نالائق ہونے کے باوجود میرے پوٹینشیل میں مجھ سے زیادہ بلیو کیا. اسی لیے میں دوسرے لوگوں کے ساتھ جب کام کرتا ہوں تو میں ان کے پوٹینشیل میں ان سے زیادہ اس لیے بلیو کرتا ہوں کیونکہ میں نے اپنی حالت دیکھی ہوئی ہے. جو خود وینٹیلیٹر سے اٹھ کے آیا ہو نا, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ادمرا انسان کیا ہوتا ہے. تو مجھے پتہ ہے یہ بات, اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ میری نا کوئی
کوئی بہت میرے گھر میں میرے گھر والوں کو آج تک نہیں سمجھ آتا میں کیا کرتا ہوں. کسی کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے, یہ کوئی خاندانی کام نہیں ہے جو میں اٹھا اور میں کرنے نکل گیا اور مجھے جو ہے وہ فیملی ٹریننگ مل گئی اور میں نے کروانا شروع کر دیا. نو, آئی ہیڈ ٹو اسٹارٹ فرام اسکریچ. آئی ہیڈ ٹو کل مائی سیلف اینڈ گیو اے ری برتھ ٹو مائی سیلف. مجھے اپنے سارے پرانے پر اکھاڑ کے پھینکنے پڑے تاکہ نئے گرو کر سکیں. سائنس بھی یہی کہتی ہے, اگر بچے کے دانت گرو کر رہے ہو نا, میرے اپنے ڈینٹسٹ نے میرے بچپن میں یہ کہا تھا کہ میرے دانت آگے والے نا سارے خراب ہو گئے تھے اور پیچھے سے نئے دانت گرو کر رہے تھے. تو اس نے کہا پہلے آگے کے سارے توڑنے پڑیں گے ورنہ وہ پیچھے ہی پھنسے رہ جائیں گے. اسی کو ان لرن کہتے ہیں. تو انلرنڈ آئی تھاٹ کہ میں نوکری کرنی ہے بس یہی, اور ابھی بھی کر رہا ہوں میں, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. آئی ایم ناٹ ڈیگریڈنگ اینی ون ہو از ڈوئنگ اے جاب, بٹ مجھے بڑی بری لگتی ہے یہ بات کہ آپ سوچیں کہ اتنے سارے اداروں کے اندر اتنے سارے لوگ کام کرتے ہیں, مجبوری سے کرتے ہیں, جیسے بھی کرتے ہیں, بٹ اس مجبوری کے اندر دے وڈ ٹیک اے بریک, اے اسموک بریک, اینڈ وڈ اسپیک ill about the organization. Go for a tea اور چائے کا ڈھابا, اسپیک ill about the organization. یار کچھ ڈھونڈو اپنے لیے, پھر یو کین ڈو بیٹر دین دیٹ. یو ڈونٹ ہیو ٹو بی ٹاکسک. کیا تمہارے رسک میں برکت ہوگی کہ جہاں سے تم اپنا رسک اٹھاتے ہو تم اسی ادارے کو گالی دے دیتے ہو؟ بے شک 100%. پھر ہم روتے ہیں کہ برکت نہیں ہو رہی رسک میں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو رسک صرف پیسہ تو نہیں ہے نا, رسک تو صحت بھی ہے, صحت بھی ہے, رسک تو اپرچونیٹیز بھی ہیں, رسک تو ریلیشنز بھی ہیں, رسک تو سب کچھ ہے. سب کچھ ہے. کوئی پیسہ تھوڑی اتارا تھا جب رسک اتارا تھا, تو یہ تو ہم نے پرنٹ کیا سارا. جب آپ نے ابھی بات کی نا کہ آپ کو اپنے پروسیس میں خود بھی کافی کچھ ان لرن کرنا پڑا, سب سے بڑا کون سا بلیف تھا جو کہ سب سے زیادہ ان لرن کرنا شاید مشکل لگا, یا جس کا امپیکٹ آپ کو سب سے بڑا نظر آیا اپنی کہ آئی کین ناٹ ڈو اٹ, آئی کانٹ ڈو اٹ. یہ سب سے بڑا میرا تھا. مجھے ہر کوئی نا بہت ٹیلنٹڈ اور بہت انٹیلیجنٹ اور بہت اسمارٹ نظر آتا تھا. میرے پاس کوئی خاص اسٹرینتھس نہیں تھیں, کوئی ٹول کٹ نہیں تھی اپنے لیے کہ میں آئی یوزڈ ٹو تھنک آف مائی سیلف, آئی مین ایٹ دا باٹم آف بینگ این آرڈینری. سو یہ بڑی جنگ تھی میری اپنے آپ سے. اور مجھے ارد گرد کے کچھ لوگ بتاتے بھی یہی تھے کہ بھائی تو کہاں یہ سوچ رہا ہے, اپنی حالت دیکھ. میں کہا ہاں یار صحیح کہہ رہا ہے, آئی کین ریلیٹ ٹو دیٹ. تو صحیح ہے, یہ سب سے بڑا مشکل کام تھا. مطلب مجھے ڈر آج بھی لگتا ہے جب میں کام کرنے جاتا ہوں, کوئی بڑی ٹریننگ کرنے جاتا ہوں, کوئی بہت اچھا کام ہوتا ہے, بڑا کام ہوتا ہے, کام تو سارا ہی اچھا ہوتا ہے, بٹ کوئی بہت آپ کو اپنے سے زیادہ سینئر لوگوں کے ساتھ کام کرنے کو ملے. آئی مین اٹس اے بلیسنگ دیٹ people who are the most senior in an organization would just sit and listen to you the entire day, get into exercises, run here and there with you, get into experiential learning. یہ میں بڑا اڑ جاتا ہوں اس بات سے. میں کہتا ہوں یار میں تھکتا نہیں ہوں ان لوگوں کا شکریہ کرتے ہوئے جو اپنا وقت دے دیتے ہیں اور اتنا اپنے آپ کو اوپن کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی آپ بتائیں کیا کرنا ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے یار, جہاں پہ ہم ایک لمحہ کسی کی بات نہیں سننا چاہتے. کتنا بڑا آپ کو پتہ ہے اس قوم کا مسئلہ ہے لسننگ, یعنی کہ ہمارا کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اب تو ہم واٹس ایپ نے بھی ہمیں ٹرین کر دیا ہے کہ بھگاؤ وائس نوٹ 1.5 پہ بھگا فٹافٹ, 2 پہ اور 2 پہ تو وہ جس کا پسند نہیں ہے. میں تیرے 2 پہ سوتا ہوں. سو ایکوریٹ. تو 1.5 پہ بھگا, کتنا اسپین کم ہو گیا, لسننگ ہی نہیں ہے لوگوں کے اندر. اور اس دور میں اگر کوئی آپ کے ساتھ 8 گھنٹے بیٹھ جائے اور سن لے, بھائی کیا ہی اور چاہیے آپ کو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اور تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ایک لڑکا زندگی میں آپ کو دیکھ کے بڑا انسپائر ہو جائے اور کہ یار میں نے وقار بننا ہے, وہ کیسے بن سکتا؟ نہیں بن سکتا. میں وہ لڑکا نہیں بن سکتا اور وہ لڑکا کبھی بھی وقار نہیں بن سکتا. آئی کین ناٹ بی اینی ون اینڈ نو بڈی ایلس کین بی می, اینڈ دیٹ از واٹ میکس ہیومن بینگس ڈسٹنکٹ فرام ون انادر. کسی کو دیکھ کے کچھ اچھی باتوں کو پک کرنا بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ بہت سارے لوگ ہمیں ملتے بھی ہیں اس طریقے سے, ہمارا کام دیکھ کے کبھی بولتے ہیں کہ یہ کرنا ہے. اکثر دیکھیں انسپائر ہونا بہت اچھی بات ہے, انفلوئنس ہو جانا اچھی بات نہیں ہے. آج میں یہاں بیٹھ کے ایک بات کر رہا ہوں نا, اگر وہ بات پرنسپلی ٹھیک ہے تو بس وہ بات میٹر کرتی ہے.
میں میٹر نہیں کرتا, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج شاید میں اس بات کو پریکٹس کر رہا ہوں اپنی زندگی میں اور میں لوگوں کو بتا رہا ہوں, لیکن میری زندگی میں آگے 2 سال بعد, 4 سال بعد, 5 سال بعد میں ذرا سا لیفٹ رائٹ ہوں, ڈسٹریکٹ ہوں, اور میں اس اصول کو چھوڑ دوں, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سب اس اصول کو چھوڑ دیں. اسی لیے what I'm saying right now is important. Who I am right now is irrelevant. میں ضروری نہیں ہوں کسی کے لیے بھی, بات ضروری ہے, وہ بات رہ جانی چاہیے انسان کے ساتھ. نمبر 2 درخت رہ جانا چاہیے. نمبر 2 is that people need to have a competition with their own selves every day. بھائی آپ مجھے بتائیں نا, سوچیں کہ کچھ لوگوں نے 2016 میں, 2017 میں یا 2015 میں اسپائر کیا ہوگا کہ یار ان کے پاس نا یہ نئی سوک ہونی چاہیے. اس کے لیے انہوں نے کریزی محنت کری ہوگی, 5 سال تک. 2020 میں آ کے کھڑے ہو گئے. 2020 میں وہ اس اماؤنٹ تک پہنچ گئے جتنے کی وہ گاڑی 2016 میں تھی, لیکن وہ گاڑی اتنے کی نہیں رہی, وہ ڈبل ہو گئی. اب پھر 5 سال کی محنت, اور 5 سال بعد پھر وہ اتنے کی نہیں رہے گی. کمپیریٹیو میں بھاگتے رہیں گے نا تو کبھی نہیں پہنچ پائیں گے. اگر یہی جرنی انسان اپنے لیے بناتا ہے اور چھوٹے چھوٹے اسٹیپ سے شروع کرتا ہے, بولتا ہے یار آج یہ لیتا ہوں, پھر کل اس سے اس پہ جاؤں گا, پھر اس پہ جاؤں گا, پھر اس پہ جاؤں گا, میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں وہ 5 سال میں سوک تک ہی پہنچے گا. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے, بچپن میں جب اسکول پڑھ رہے ہیں, فرسٹ آنا, سیکنڈ آنا, تھرڈ آنا, آپ بچپن سے ہی کمپیریٹیو ڈالا گیا ہے. دیکھو وہ بچہ آ رہا فرسٹ, آپ نہیں آ رہے, وہ ڈاکٹر بن گیا, آپ ڈاکٹر نہیں بن رہے, وہ انجینئر بن گئے. ہمارا سسٹم ہی ایسا ہے, تو کیا سسٹم سے لڑے؟ ہاں لڑنے پڑے گا. یہ جو پوری کانورزیشن ہے ہماری, کتنے کی 1 گھنٹے کی کانورزیشن ہے, یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک طرح کی جنگ ہے سسٹم سے. سسٹم سے لڑنا جو ہے نا وہ مائنڈ سیٹ سے لڑنا ہوتا ہے. مائنڈ سیٹ پہلے تبدیل ہوتا ہے, پھر ڈاؤن دا لین سب ٹھیک ہوتا ہے. لائک آئی سیڈ کہ اٹ ہیز ٹو بگن فرام دا پلرز آف اٹ. سو آپ آج پاکستان کا نا سارا قرضہ ختم کر دیں, چلے کہ ایک امیجنری بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا سارا قرضہ ختم ہو گیا, اچھا لگا نا آپ کو سن کے, کل پھر آ جائے گا. 24 گھنٹے کی فیلنگ نہیں ہوگی, کل پھر آ جائے گا. کیونکہ ہمارا جو لون پرابلم ہے, ہمارا جو فنڈامنٹل پرابلم ہے نا کہ ہم قرضے میں رہتے ہیں, ہمارے حالات خراب ہیں, ہمارے معاشی حالات خراب ہیں, یہ صرف پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ ہمارے مائنڈ سیٹ کا ہے, جو کہ اور تھرو کانورزیشنز, تھرو ایجوکیشن ایوالو ہونا ہے, چینج ہونا ہے, ٹائم لگے گا. پاکستان کو ابھی 75-76 سال ہی ہوئے ہیں. دنیا کے جتنے بھی کنٹریز کی ہم مثالیں دیتے ہیں نا بیٹھ کے, انڈر 100 ایئرز اگر آپ ان کا حال دیکھیں گے تو وہ بھی بہت برا تھا. چاہے آپ فرانس کی طرف چلے جائیں, آپ جرمنی کی طرف چلے جائیں, آپ نے ایسٹ ویسٹ جرمنی کی حالت بھی دیکھی ہوگی کہ وہاں پہ کیا ہوتا تھا. آپ نے World War I بھی دیکھا, آپ نے World War II بھی دیکھا ہے. ان حالات سے نکل کے آج ہم جاپان کو دیکھ کے ہل جاتے ہیں, کیونکہ جاپان نے اپنا ایک ڈاؤن فال دیکھا ہے بہت بڑا, اس سے رائز اپ ہوا ہے وہ. ہم انڈیپینڈنس ہمیں ملی ہے, ہم آزاد ہوئے ہیں ابھی 47 میں, اس میں بھی ہماری بہت اسٹرگل رہی ہے, لیکن اس اسٹرگل سے نا ابھی ہم اس طریقے سے ریلیٹ نہیں کر پا رہے. اسی لیے میں نے تھوڑی دیر پہلے یہ بات کی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ سب ہمیں دکھے گا کہ اب یار کچھ بھی نہیں ہے, اب کیا ہے, تو سوال کریں گے نا سب ایک دوسرے سے کہ کیوں نہیں ہے ہمارے پاس کچھ بھی, تو جواب آئے گا کیونکہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہی یہ تھا. اس دن شروع ہوگا مائنڈ سیٹ چینج کا کام کہ بھائی اب بدلو. وقت آتا ہے ہر چیز کا, ہمارا بھی وقت آئے گا, ہم بدلیں گے. نیت اچھی ہونی چاہیے, انٹینٹ اچھی ہونی چاہیے, ایفرٹ چلتے رہنی چاہیے. بھائی ایک سڑک پہ ایک ایماندار ٹریفک پولیس والا یا ایک پولیس والا بھی اگر ایک ایماندار بھی سڑک پہ کھڑا ہے نا, میں آپ کو لٹرلی بتا رہا ہوں کہ وہ شیلڈ کر رہا ہے پوری انسٹیٹیوشن کو اپنی ایمانداری سے. آپ ایک ایماندار افسر سے ملتے ہیں نا, آپ کا پورا ایمان تازہ ہو جاتا ہے, سسٹم میں آپ کا ایمان واپس آ جاتا ہے کہ یار آپ بھی تو وہ. اور اگر آپ نہیں مانتے اس بات کو کہ چینج ہو رہا ہے, تو وہ بیچارہ پھر بلا وجہ ایماندار کھڑا ہے. اس کی ایمانداری کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ میں مانوں کہ یہ چینج ہوگا, ورنہ وہ کیوں کھڑا ہے پھر, جب آپ نے ماننا ہی نہیں, وہ بھی کھا لے پھر تھوڑا سا. تو پیپل
we owe people a lot of things. Some people who are doing their job rightly. جس طرح سے آپ نے بات کی نا, ایک مثال دی جاتی ہے کہ 90+% آف لاٹری ونرز ایونچولی لوز اٹ آل, بیکاز وہ مینٹلی ریڈی ہی نہیں تھے فار دا اماؤنٹ آف منی جو ان کو ملنے والی تھی. اور وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم لوگ اگین لوکل ٹاکس اور ہمارا پوڈ کاسٹ اور یہ چینل ایوری تھنگ از سینٹرڈ اراؤنڈ مائنڈ سیٹ, بیکاز ہمیں خود بھی یہی بات سمجھ آتی ہے کہ دا فرسٹ تھنگ دیٹ ہیز ٹو بی چینجڈ از دا مائنڈ سیٹ وچ وڈ دین ایونچولی ڈرائیو دی پروسیس آف پرسنل چینجز جو فزیکل ایفرٹ کرنی ہے اور اسٹیپس لینے ہیں, بیکاز آبویسلی بات ہے دیر از اے لانگ روڈ اینڈ وی نو دیٹ دا جرنی اہیڈ از way long than we probably think or comprehend at this point of time. سر ٹیکنالوجی کا ایولیوشن ہارڈ ویئر میں بعد میں آتا ہے. ہارڈ ویئر میں بعد میں آتا ہے, پہلے تو اس کے او ایس میں آتا ہے نا, اس میں بدلنا ہوتا ہے. تو ٹیکنالوجی کی دنیا میں اس کا مائنڈ سیٹ اس کا او ایس ہے, اس کا آپریٹنگ سسٹم ہے. پھر ہارڈ ویئر پہ آپ اس کو جتنا ہی خوبصورت کیوں نہ بنا لیں, اور کیا ہی فرق پڑتا ہے, یہ ہارڈ ویئر ہے نا, آپ کے پاس فون ہے, میرے پاس فون ہے. کتنے لوگ ہیں جو اتنے اس پہ کور چڑھاتے ہیں, پلاسٹک لگاتے ہیں, پروٹیکٹر لگاتے ہیں, ایکچوئل ہارڈ ویئر تو دکھ بھی نہیں رہا ہوتا. جس طرح ہم سوٹ پہن کے گھومتے رہتے ہیں تو جیسے سوٹ پہن لیتے ہیں ویسے دکھتے ہیں. تو اٹس اباؤٹ دیٹ کہ جہاں پہ بھی آپ کو چینج چاہیے, جہاں پہ بھی آپ کو ایولیوشن چاہیے, آپ کو انسان کا تبدیل ہونا چاہیے, آپ کو اس کے اندر شفٹ دیکھنا ہے, آپ ماحول بناتے جائیں, وہ ایوالو ہوتا چلا جائے گا. اور ماحول ایسے ہی بنتا ہے, اکثر آپ مہندی شادی میں جاتے ہیں نا تو وہاں پہ میوزک شیوزک چل رہا ہوتا ہے, کوئی نہیں ناچ رہا ہوتا, پھر 2-3 آ کے ناچنا شروع ہوتے ہیں تو سب کے لیے ماحول کمفرٹیبل ہو جاتا ہے, پھر 5 ہو جاتے ہیں, پھر 8 ہو جاتے ہیں, پھر سارے ہی پاگل ہو جاتے ہیں. یہ ہے چینج کا پروسیس. سر آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہے ہیں, وقار کیا بننا چاہتا ہے ایٹ دا اینڈ؟ کچھ بھی نہیں سر, میں اس وقت اپنے آپ کو اس مومنٹ میں بس یہاں دیکھ رہا ہوں. میرا کوئی کریئر روڈ میپ نہیں تھا اور نہ میرے پاس کوئی کریئر روڈ میپ ہے. I'll be very open and honest with you. I've just, when I look back, it's only his kun that I see کہ بھائی اس نے پہنچا دیا, میں پہنچ گیا. That the only thing that I have in my control is to keep thanking him for bringing me to this place, to taking me to places, to be speaking with people, to be working in this industry that is helping me to become a better person. میں سب سے زیادہ شکر کرتا ہوں اس بات پہ کہ میرے پاس روز صبح اٹھنے کی وجہ ہے. بے وجہ اٹھ کے نہیں جا رہا میں صرف کہ یار کام پہ آ جاؤں اور چلا جاؤں اور کھانا کھا کے واپس سو جاؤں. میرے پاس وجہ ہے. اس سے یہ بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے کسی بھی انسان کے لیے کہ اس کے پاس وجہ ہو اٹھنے کی اور اس کے پاس وجہ ہو سونے کی بھی, کہ یار مزہ آیا کام کر کے, میں تھک گیا, اب سوؤں گا. یہ وجہ اگر کسی کے پاس ہے نا, پھر دولت پوری دنیا کی فدا ہے اس کے اوپر. کیا ہی ہے پھر پیسہ. لوگوں کے پاس نا پیسہ ہوتا ہے نا, میں نے دیکھا ہے لوگوں کے پاس پیسہ آتا ہے نا, وہ انجوائے کرتے ہیں, وہ خرچ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار we earned it man, they enjoy, they go out, they take their friends out, they spend on other people, they spend on their family, they buy something good for their family. But there are people who would earn and would hold it. ابھی ویلیو بڑھے گی, ابھی گرے گی, دن رات وہ چارٹ دیکھ دیکھ کے دماغ اس کا اتنا اسٹریس میں جا رہا ہے, اتنا پاگل ہو رہا ہے. ہولڈ کرنے کی چیز نہیں ہے, آپ ذخیرہ اندوزی نہیں کر سکتے, منع ہے. آپ ذخیرہ اندوزی کریں, چاہے آپ علم کی ذخیرہ اندوزی کیا ہوتی ہے, آپ کو آتا ہے آپ رکھ کے بیٹھ گئے. جیسے آٹے کی ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے قلت ہونے والی ہے, آپ گھر میں بھر کے بیٹھ گئے, آپ نے اتنا لے لیا جتنا آپ کو چاہیے نہیں. تو پیسے کی بھی ذخیرہ اندوزی یہی ہوتی ہے کہ بھرو 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 بھرتے رہو بھرتے رہو بھرتے رہو, پھر ختم نہیں ہوتا تھا وہاں, پھر ایک دم سانس بند ہو جاتی ہے, پھر پتہ ہی نہیں ہوتا وہ بھر کے رکھا کہاں تھا. پھر باقی خاندان ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہاں رکھے گئے. ایک آتا پھر انجوائے کر کے. یہی ریئلٹی ہے سر, ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو. آپ ریڈ انڈین سے لے کے یہاں تک پاکستان تک اٹھا کے دیکھ لیں آپ, لینڈ کا ڈسپیوٹ یہی ہے. جو لڑ رہے تھے وہ چلے گئے, پھر نئے لڑنا شروع ہو گئے, پھر اور چلے گئے, پھر نئے لڑنا شروع ہو گئے. بہت سارے لوگ نا اس طرح کی بات سن کے اس طرح سے سوچتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد ایسے بہت لوگ ہیں جو ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں, جو جھوٹ بھی بول رہے ہیں, جو 2 نمبری بھی کر رہے ہیں, لیکن یار دیکھنے میں تو بڑے کامیاب لگ رہے ہیں. پیرامیٹر کیا ہے کامیابی کا, وہ بتائیں. پیرامیٹر بتائیں. یہ ہے فار somebody who thinks کہ بہت اچھا زیادہ سارا پیسہ اکٹھا کر لینا یا امیر دکھنا یا امیر ہونا
ایک اچھا پیرامیٹر ہے, کوانٹیفائی ہو گیا کہ اس کے پاس بہت پیسہ ہے. تو صحیح دیکھ رہا ہے وہ, پھر اس میں کوئی غلطی تھوڑی کر رہا ہے, صحیح بول رہا ہے وہ. میرا پیرامیٹر نہیں ہے یہ دیکھنے کا, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ یار میں نے تو بڑے بڑے گھروں میں کے اندر لوگ بول رہے ہیں ہانٹ کر رہے ہیں گھر مجھے, اکیلا ہوں میں اس کے اندر, میں کیا کروں. گاڑیوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بڑی بڑی گاڑیوں میں. دیکھیں میں لک ڈاؤن اپون نہیں کر رہا کسی بھی مٹیریل چیز کو. گھر ضروری ہے, گاڑی بھی ضروری ہے, پیسے بھی ضروری ہیں, آپ کی ضروریات ہیں, آپ نے زندگی گزارنی ہے. لیکن آر یو ان کنٹرول آف مٹیریل اور آر یو کنٹرولنگ دا مٹیریل؟ امیزنگ. دیٹ از ویئر دا ریئل ڈفرینس کمز ان. کہ کیا تم مٹیریل سے کنٹرول ہو رہے ہو, کیا تم انسٹاگرام کے 50 لائک سے کنٹرول ہو رہے ہو کہ یار آئے نہیں تو میری تو رات ہی نہیں گزرنی آج, پھر تو کیا ہی مطلب سر کیا ہی ہوگا. پھر لوگوں کو بلیک مرر دیکھنا چاہیے نیٹ فلکس پہ جا کے. سر یہی وجہ ہے نا, آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ جب لائکس اور ویوز آتے ہیں, تو کل میں نے وہ بھی بنایا کہ آج کل ہر بندہ ڈانس کر رہا ہے, ٹک ٹاک پہ ڈانس کر رہا ہے, ادھر ڈانس کر رہا ہے, ادھر ڈانس کر رہا ہے کہ ویوز آ جائیں. تو اب آپ سمپل جائیں یوٹیوب پہ اور ٹاپ ٹرینڈنگ کانٹینٹ دیکھیں پاکستان کا, یقین کریں آپ ایک دفعہ دیکھیں گے, آپ کو ایک دفعہ کہیں گے یار کیا کروں. سر میں آپ کو ایک اور تھاٹ دیتا ہوں اس پہ, پتہ ہے آپ کو کہ میں نے نا کبھی بھی اپنی زندگی میں کسی بھی ٹریننگ میں پورے کریئر کے اندر نا کوئی کچھ بھی کام کر رہا ہو, میں نے کبھی اس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر کے یہ کہا ہی نہیں ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے. میرا مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ اپنے سرکمسٹانس کے حساب سے, سر آپ امیجن کریں ایک شخص جو گاؤں میں رہتا ہے, انٹرنیٹ اس کو مشکل سے پہنچتا ہے, مشکل سے وہ 2 وقت کی روٹی کما پاتا ہے. ایک دن اس کی زندگی میں انٹرنیٹ آ گیا, چینل آ گیا, اس نے کچھ بنایا اپنی ہمت سے, جو اس کے ارد گرد حالات تھے اس کے حساب سے جو وہ سوچ سکتا تھا. یہ آپ کو پتہ ہے, میں جب شروع میں نیا مجھے ٹریول کرنے کو ملا نا, اور میں گیا 2013 میں جرمنی گیا, انٹرنیشنل اکیڈمی آف لیڈرشپ. For the first time it was like I was traveling alone and I was amazed by the exposure of it. I came back, I felt کہ یار میں کچھ کر رہا ہوں لائف میں. 2016 میں دوبارہ گیا ایک دفعہ اور for a reunion with the alumni. 2016 میں میں دوبارہ ملیشیا گیا ایک اور پروگرام کے لیے. تو مجھے نا 2015 اور 16 کے ٹائم میں نا کچھ اپنے بارے میں لگنا شروع ہو گیا کہ یار میں کچھ کر رہا ہوں. تو میں گھر میں بھی جا کے نا بڑی بڑی باتیں کرنا شروع ہو گیا. پھر مجھے ایک بات سمجھ آئی جو کہ سب نوجوانوں کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے, کہ کیونکہ میں نے اور آپ میں سے کسی نے بھی تھوڑی سی دنیا پردہ ہٹا کے زیادہ دیکھ لی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے گھر والے پیچھے رہ گئے. ہم باہر گئے, ہم کچھ دیکھ کے آئے, بہت اچھی بات ہے. ہمارے گھر والے اس لیے نہیں گئے کیونکہ انہوں نے ہمیں بھیجا, وہ پیچھے نہیں رہ گئے. وہ اپنے پیس کے حساب سے گھر سنبھال رہے تھے, اپنے سرکمسٹانسز کے حساب سے. they were taking care of the home that you could come back to. My mother takes care of the home every single day so that I could come back to a peaceful home, right? It does not mean that I know more now and mom knows nothing. میرے ابا نا واٹس ایپ پہ اور موبائل پہ اکثر مجھ سے چیزیں بہت ساری پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کیسے ہوتا ہے, یار یہ کیسے ہوتا ہے, یار یہ کیسے ہوتا ہے. اماں بھی بہت ساری چیزیں پوچھ رہی ہوتی ہیں. اب میں ان کو بولوں کہ یار آپ کو یہ بھی نہیں پتا, کتنی عجیب سی بات ہے نا. تو ہمیں نا کچھ لگتا ہے کہ ہم بن گئے ہیں, تو باہر کے لیے نا ایک کوٹ پہنے, اور جب گھر سے باہر جائیں وہ کوٹ پہن کے چلے جائیں, اور جب واپس آئے نا تو وہ اندر آنے سے پہلے وہ کوٹ اتار دیں, تو آپ کے گھر کی لائف نا بڑی اوکے ہو جائے گی. زبردست یار. میں یہی کرتا ہوں, میں گھر پہ کوئی ٹائٹل لے کے نہیں جاتا. گھر پہ جا کے میں وہی پانی کا گیلن لگا رہا ہوتا ہوں ڈسپینسر میں, یہی کام ہوتے ہیں گھر کے. یہ ایگزیکٹلی سب کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اب میں بولوں یار میں اتنا تھک کے آتا ہوں اور میں یہ کروں, یہ بہت عجیب سی بات ہے. ایوری ویئر یو ہیو اے رسپانسبلٹی. ابھی بھائی نے ایک بہت خوبصورت بات کی تھی کہ بیلنس بہت ضروری ہے ہر چیز کا. میانہ روی جس کو ہم کہتے ہیں, یہ اللہ نے نظام میں رکھا ہوا ہے پورا. اگر اس بیلنس کو ڈس بیلنس کرنے کی کوشش کریں گے نا آپ, کہ آپ بہت بڑی کوئی فلم ہے اور اب آپ گھر میں توپ ہے. No, you have a responsibility at a certain level in the family, you have a responsibility at an organization level at a certain position, and then you have a responsibility with your peers, you have a responsibility in your social circle. And that responsibility, all of these responsibilities ask you to act your level. That's it. Act your level everywhere.
I have a head of the family in the house. I don't want to act like one. Just because I have had a certain exposure out there. I'm going to let him run. If I'm the CEO of an organization, he's the CEO of the house. So just like he doesn't come to my office and doesn't interfere in my business, I don't go back home and interfere in my father's business. Look at that. Look at that from that point of view to your parents. And you will respect them more. You will learn more from them. Sir, do you have any regret in your life? Regret اللہ سے شکایت ہے, میں نہیں کرتا. ریگریٹ کا مطلب کیا ہے, ایسا کیوں ہوا نا, تو کس سے بول رہا ہوں میں یہ ایسا کیوں ہوا؟ یا تو میں پورا مان لوں کہ جو ہو رہا ہے وہ کر رہا ہے, یا میں پھر پورا بولوں بھائی میرے حساب سے. تو ریگریٹ اللہ سے شکایت ہے, میں نہیں کرتا ریگریٹ. نو ریگریٹس. میری لائف میں جو کچھ ہوا ہے وہ ہوا ہے, تو میں آیا ہوں نا, تو کیا ریگریٹ. امیزنگ ہے. میں نے یہ کویشچن سب سے تقریباً پوچھا ہے, یہ آنسر مجھے ابھی تک نہیں ملا تھا. اللہ کرے ملے. ویری نائس. آئی تھنک چلیں بتائیں, واٹس یور ہیپیسٹ مومنٹ آف یور لائف؟ When I am tired after a full day of training and I get time to eat. مزے کا کھانے کو ملتا ہے نا شام میں. کھانا منگوایا ٹریننگ نہیں, ابھی تو میں نے کھا لیا ہے آنے سے پہلے, بٹ ٹریننگ میں جب کرا رہا ہوتا ہوں نا تو اس میں انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے نا, تو اس کو لیتھارجی ہوتی ہے, اس کو سستی ہوتی ہے, کیونکہ محنت کی وجہ ختم ہو جاتی ہے نا, اصل بایولوجیکل وجہ ختم ہو جاتی ہے محنت کی. یار بھائی بھرا ہوا تو ہے پیٹ. جو لوگ پورا آدھی دن سو کے دوپہر میں 3 بجے اٹھ کے آگے دکان کھولتے ہیں نا, پیٹ ہی بھرا ہوا ہوگا نا, اس لیے نہیں اٹھ رہے. میں پراگ میں میرا ایک بہت چھوٹا سا ایکسپیرینس ہوا. 2016 میں جب گیا تو میں 2 دن کے لیے آئی وینٹ ٹو پراگ. میں سوتا رہا, ایک جگہ بک کرا کے میں باہر نکلا, ایک ہی دن بچا تھا میرے پاس, تو میں صبح نہیں دوپہر کو 1 بجے میں نکلا باہر, اور میں سامنے ہی میرے جو اپارٹمنٹ تھا اس کے سامنے ایک اسٹور تھا, وہاں پہ کچھ اینٹیکس وغیرہ ملتے تھے, تو میں نے کہا میں جاتا ہوں وزٹ کرتا ہوں. تو اب وہاں پہ آپ کو ہوتا ہے شٹر نہیں ہوتے ہماری طرح, وہاں پہ گلاس ڈورز ہوتے ہیں, اینڈ دے وڈ جسٹ اٹ وڈ لک لائک کہ اسٹور اوپن ہے. تو میں گیا تو وہ اسٹور لاک تھا, بند تھا. تو میں نے پوچھا ایک بندے سے, اس بندے نے مجھے بولا, اس نے کہا اٹس کلوزڈ. دوپہر کے 1 بجے اس نے مجھے بولا اٹس کلوزڈ. تو میں نے بولا وین ول اٹ اوپن؟ کہتا ٹمورو. میں نے کہا واٹ ٹائم؟ کہتا ہے 6 in the morning. میں نے کہا واٹ ٹائم اٹ ول کلوز؟ کہتا ہے 1 in the afternoon. میں کہا ٹائڈ یار. صبح 6 سے دوپہر 1 تک نا اس نے اپنا کاروباری کام نپٹا کے نا فارغ ہو گیا بندہ. اب آپ سوچیں کہ وہ بندہ کیا کرے گا. آدھے سے زیادہ لوگ ہمارے یہاں تو آفس میں اپنا کام کھینچتے ہیں, کیونکہ اس کے بعد ان کے پاس کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں. When people have a good family life, they would run back from their work. They would want to like get done with work very quickly, right? When people have nothing to do, they will say yaar yahi karte rehte hain, 10 baj jaye kisi tarah, تاکہ میں گھر جاؤں اور بولوں میں بہت تھک گیا ہوں. Amazing yaar. So مجھے لگتا ہے جو ٹرینرز ہیں نا ایک ٹائم پہ سائیکالوجسٹ بھی بن جاتے ہیں. ان کو دماغ میں کیا کیا لوچے چل رہے ہیں سمجھ آنے لگ جاتے ہیں. ہاں, بٹ اسٹل کلیم نہیں کر سکتے آپ یہ, کیونکہ ہر فیلڈ کی ایک ایکسپرٹیز ہے. اور اگر آپ کو اس کی, جیسے میں کسی بھی ٹرینر کو یہ بولتا ہوں کہ یار تو سرٹیفکیشن کے بغیر نا مت بن ٹرینر, اس طرح میں اپنے آپ کو بھی بولتا ہوں کہ جیسے مجھے بہت ساری کوئریز آتی ہیں کوچنگ کی, تو میں بولتا ہوں یار آئی کانٹ ڈو اے 1-to-1 کوچنگ. حالانکہ میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ 1-on-1 کانورزیشنز کرتا ہوں, لیکن میں ان کو ڈسکلیمر دیتا ہوں کہ دس از ناٹ کوچنگ. وائی؟ بیکاز آئی ڈو ناٹ ہیو اے سرٹیفکیشن آف بینگ اے کوچ. اب ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایک کلوز ہو, کوئی بات ہو جو مجھے نہیں پتا, جس کو میں بریچ کر دوں ڈیورنگ دا کانورزیشن, تو میں کیا کروں گا پھر؟ یہ اوتھینٹسٹی بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی کام میں. یہ نا فیلڈ بڑی ڈینجرس ہے. میں آپ کو مزے کا ایک واقعہ, آئی ڈونٹ نو ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے سر, کریں سر پوری رات ہے. میں آپ کو مزے کی ایک اسٹوری سناتا ہوں. میں ٹریننگ میں لوگوں کو سناتا ہوں یہ, اور اس سے بھی نا آپ کو مائنڈ سیٹ اور پوٹینشیل کا فرق پتہ چلے گا. 2017 میں یا 16 میں آئی تھنک, ہم لوگ دوست یار نا کراچی میں ہمارا بڑا ایک آؤٹ ڈور کلچر ہے. ہم جا کے بیٹھتے ہیں, کبھی بن کباب کھانے بیٹھ گئے, کبھی چائے پہ بیٹھ گئے. تو ہم ایک جگہ جا کے بیٹھے, اور وہاں پہ نا ایک چھوٹا بچہ آیا, وہ کینڈی فلاس, بڑھیا کے بال ہوتے ہیں نا وہ بیچتے ہیں, وہ
وہ بیچنا ہے جس میں نقلی نوٹ بھی ڈلے ہوئے ہوتے ہیں, پیکٹس, اس نے ڈنڈا اپنے کندھے پہ رکھا ہوا تھا, چھوٹا بچہ تھا 9 سال کا 9.5 سال کا اس طرح سے. تو آیا وہ ہمارے پاس, ایسے ہی ہم بیٹھے ہوئے تھے ٹیبل لگا کے, تو 8-10 لوگ دوست تھے ہم. تو اس نے کہا یہ لے لے, جیسے بچے جنرلی بیچتے ہیں. تو ہمیں بڑا رہتا ہے, ہم انٹریکٹ کرتے ہیں کبھی کبھی بچوں کے ساتھ اس طریقے سے کہ یار چھوٹی سی بات سے شاید کچھ شفٹ مل جائے, کوئی ٹرن اراؤنڈ آ جائے. تو میں نے اس کو بولا, میں نے کہا نہیں آنی چاہیے. کہتا اچھا پھر کچھ دے دے. تو میں نے کہا ابھی تو کیسے ایک دم سیلس مین سے بھکاری میں چینج ہو گیا, ابھی تو بیچ رہا تھا, میں نے منع کیا نہیں چاہیے, مطلب نہیں چاہیے, ایکٹ لائک اے سیلس مین, فائنڈ انادر بائر. تو کہہ رہا یار دینے کو یہ ہے وہ ہے جو بچے کا. میں نے کہا اچھا یار بیٹھ جائے, ابھی کچھ کھا پھر بات کرتے ہیں. مجھے پتہ نہیں کیوں مجھے ایسی نا انٹرسٹ ہوا کہ میں کبھی کبھی آپ کو ہوتا ہے آن یور گٹ کے یار بات کرتے, تو میں اس کو بٹھا لیا, وہ بچہ بیٹھ گیا, میں نے اس کے لیے بھی منگایا, ہم نے بھی کھایا. اور بیک دین آئی یوز ٹو اسموک, میں اسموکنگ میری چھوٹ گئی اللہ کا شکر ہے, بٹ اس وقت میں اسموک کرتا تھا. تو میں نے کھانا وانا کھاتے ہوئے نا اس بچے کو بولا, میں نے کہا دیکھ ابھی تو چھوٹا ہے, اگر تو ابھی بھیک مانگے گا نا تو ساری زندگی بھیک مانگے گا, کیونکہ تو ٹرین ہو جائے گا اس کے اوپر, تو کنڈیشن ہو جائے گا اس کے اوپر. تو اس بچے نے میری بات سن لی, اپنا کھانا شانا کھایا, میں نے بھی کھایا. اس کے بعد میں نے میرے سامنے سگریٹ کا پیکٹ رکھا تھا, تو میں نے وہ اٹھایا اور میں نے سگریٹ لگایا اور جلایا. تو اس بچے نے نا مجھے ایسے پنچ کیا, لائک ٹیپ کیا. اس نے کہا آپ بچپن سے سگریٹ پی رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں. کہتا ہے کب سے پی رہے ہیں؟ میں نے کہا ابھی 2-3 سال سے. تو آپ کو پتا ہے اس بچے نے جو بات کی نا, اس نے مجھے اسپیچ لیس کر دیا. اس نے بولا جب یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بچپن میں سگریٹ نہیں پیتا وہ بڑے ہو کے بھی نہیں پیے گا, تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو بچپن میں بھیک مانگ رہا ہے وہ بڑے ہو کے بھیک مانگے گا. او تیری. میں نے کہا تو یہ سب دے, یہ پیسے لے, کون سا. ایک اسٹریٹ اسمارٹ 9 ایئر اولڈ, آپ کو پتہ ہے یہ کتنی اسمارٹ کتنی خطرناک ٹیکنیک ہے کہ انسان کو اسی کی مثال میں پھنسا دینا. اس بچے کے پاس تھا یار وہ آرٹ, اور میں اسٹنڈ ہو گیا اس بات کے اوپر کہ یار یہ اگر صحیح جگہ کسی پلیٹ فارم پہ ہو, یہ بچہ کیا کرے گا. اس نے مجھے, مطلب میں دنیا کو جا کے سکھا رہا ہوں, اس نے مجھے چپ کرا دیا, اسپیچ لیس ہو گیا میں. اسی لیے یہ کام ہے نا, یہ بڑا سینسیٹیو کام ہے. فار ایگزامپل میرے سامنے 300 نوجوان بیٹھے ہوئے, میں ان کو بول رہا ہوں کم آن ریز یور ہینڈز, دے ریز دیئر ہینڈ. میں ان کو بول رہا ہوں کم آن کلیپ, دے آر گونا کلیپ. میں ان کو بول رہا ہوں لیٹس گو آؤٹ اینڈ ڈو این ایکسپیرینس, دے آر گونا گو آؤٹ اینڈ ڈو این ایکسپیرینس وتھ می. سی دے آر فالوئنگ می, which means that I have a complete command over them. They are believing in me. Anything and everything that I would tell them, they would take it very, very seriously. Imagine کریں آپ کہ میں زیادتی کر جاؤں اپنی گفتگو میں ان کے ساتھ, کوئی کتنی ڈینجرس بات ہے یہ. اٹ از اے ویری, اسی طریقے سے کوچنگ کی اپنی ایک رسپانسبلٹی ہے, اس کا ایک اپنا ذمہ داری کا بوجھ ہے, تھیراپی کا اپنا ذمہ داری کا بوجھ ہے. تو میں بڑا کانشیس رہتا ہوں کہ میں اپنی باؤنڈریز سے ہٹ کے کوئی کلیم نہ کروں, کچھ نان اوتھینٹیکیٹ کرنے کی کوشش نہ کروں. اسی لیے میں لوگوں کے ساتھ جب کنورس کرتا ہوں میں ان کو بتاتا ہوں کہ یار آئی ڈونٹ ہیو اے بک تھیوری ٹو ٹیل یو, آئی ڈونٹ ہیو اٹ بیکاز آئی کوڈ ناٹ ریڈ اٹ. آئی ایم ٹرائنگ مائی لیول بیسٹ. آئی کیری 2 books ایوری ٹائم ان مائی بیگ so that I could at least read for 5 minutes, 10 minutes. I'm struggling with it. And someone told me on that, it's just a stupid story that you tell yourself that you're nurtured that way. The day you want to read, you're going to read. Yeah. So stop telling yourself that story. مجھے کہتے ہیں دنیا کو تم جا کے یہی بتاتا ہے نا, change the story that you tell yourself. So why don't you change the story that you tell yourself about book reading? Yes, it's an excuse that I make. Amazing. So it has a lot of responsibility on you when people are listening to you. تو یہ بہت آپ کو بڑا ایک ذمہ داری کے ساتھ لوگوں کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے. اس لیے I only claim for what I've done. I recently went to take a facilitation skills program in Malaysia. میں نے لیگو سیریس پلے سیکھا کیونکہ مجھے فیسیلیٹیشن اسکل چاہیے تھی. اب ہمارے پاس جو فیسیلیٹیشن ٹیکنیک تھی نا, اس کے اندر میں بڑے مزے سے نا لیگو کو یوز کرتے ہوئے بہت کچھ کر سکتا تھا مٹیریلس کے تھرو, لیکن وہ نا اوتھینٹک نہیں ہوتا. کسی نے اپنی ریسرچ کری ہوگی نا اتنے سالوں تک, اتنا کچھ کیا ہوگا تب جا کے وہ پروگرام بنایا ہوگا نا. تو میں کیوں اپنا جگاڑو طریقہ نکالوں؟ جگاڑ سے ہی تو سب خراب کرا ہے ہم نے.
اپنا ایمان بھی, اپنا دین بھی, اپنی دنیا بھی, اپنے گھر بھی, اپنے تعلیم بھی, سب کچھ ہم نے جگاڑ کر کر کے خراب کر دیا کہ ابھی ایسے کر لے, ابھی ایسے کر لے, ابھی ایسے کر لے, ابھی ٹیپ لگا دے, ابھی خود کھڑے ہو کے دیکھ لے. الیکٹریشین کو بلانے کی کیا ضرورت ہے, خود ہی کھول کے ٹھیک کر لے. پلمبر کو بلانے کی کیا ضرورت ہے, خود ہی فکس کر لے. بھائی کیوں, جس کو جو آتا ہے اس سے وہ سیکھو. سر جو آپ کام کر رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ, کبھی آپ کو فیل ہوتا ہے کہ بہت ہیکٹک ہو گیا ہے, آئی نیڈ ریسٹ, آئی نیڈ اے ویکیشن, آئی نیڈ ٹو گو آؤٹ, سونا ہے, کیوں تنگ کر رہے ہیں سارے لوگ, کیا ہو جائے گا, کیا ملے گا سب کر کے, ان کوشچنس کا آنسر کیسے کرتے ہیں؟ روز ہوتا ہے. کس کام میں نہیں ہوتا انسان کو, کوئی ایک کام ہے جو صبح سے رات تک انسان کرے. دیکھیے 3 طرح کے لوگ جو ہے نا وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جن کو ایک جو وشیس سائیکل آف لائف ہم بتاتے ہیں نا, جو ہم بار بار بات کر رہے تھے کہ بتائی جاتی ہے, ان کو وہی گزارنی ہوتی ہے, وچ از آل رائٹ, اٹس ناٹ اے پرابلم. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی تعلیم کمپلیٹ کی, نارمل جاب ڈھونڈی, نارمل جاب کی, فیملی بنائی, ان کی پڑھائی کو دیکھا, ان کے ایکسپینسز کو دیکھا اور زندگی گزاری. 9 to 5 جاب کر کے جس طریقے سے بھی انہوں نے ویکینڈ پہ اپنی فیملی کو ٹائم دیا, اتوار کو اپنے گھر کے سارے کام کیے. ایک دوسری کیٹیگری کے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ یار تھوڑا تو گروتھ ہونا, تھوڑا تو رائز ملے, تھوڑی تو سیلری بڑھے, تھوڑی تو گاڑی بہتر ہو, تھوڑا تو گھر اور بڑا ہو, تو وہ تھوڑا اور جان مارتے ہیں, تھوڑی اور ایفرٹ مارتے ہیں, کچھ ایک اپارٹ فرام دا جاب کچھ اور بھی کر لیتے ہیں. پھر جو تیسرے طرح کے ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں سالے پاگل, ان کو لیفٹ رائٹ اوپر نیچے کچھ نظر ہی نہیں آتا. ان کو نہ بدلنا ہوتا ہے چیزوں کو, ان کو نہ پرابلم ہوتا ہے میڈیوکریٹی سے کہ یار یہ صحیح نہیں ہے, یہ اور اچھا ہوگا, یہ اور بہتر ہوگا, اس کو ایسے کرنا ہے. اب یہ والا جو مائنڈ سیٹ ہے نا, یہ پہلے والے مائنڈ سیٹ والے ٹائم فریم پہ آپریٹ نہیں کر سکتا. سو I can't think like that I have to operate like the first mindset that I have explained, but I want the results of what the third kind of mindset wants. Can't happen, right? So مجھے نا چاہیے نہیں ویسے جیسے ہے, پرابلم ہے نا مجھے, لیکن مجھے شکایت نہیں ہے, مجھے ریزولو چاہیے. مجھے بیٹھ کے کمپلین نہیں کرنا کانسٹنٹلی کہ یہ صحیح نہیں ہے, یہ صحیح نہیں ہے, صحیح نہیں ہے, صحیح نہیں ہے. میں اپنے سرکل آف انفلوئنس میں یہ کام کر رہا ہوں کہ یار اچھا تو مجھے پرابلم ہے نا, تو میں کیسے ٹھیک کروں. میں کیمرے پہ بیٹھ کے بڑے مزے سے پیرنٹنگ کے اوپر 50 باتیں کر دیتا ہوں کہ یہ پیرنٹنگ میں یہ پرابلم ہے, یہ پرابلم ہے, یہ پرابلم ہے, ایجوکیشن سسٹم پہ یہ بات کر دیں گے, یہ پرابلم ہے, یہ پرابلم ہے, یہ پرابلم ہے. اچھا سو واٹ ڈو وی ڈو اباؤٹ اٹ. کچھ کرنا ہوگا نا پھر اس بات کا. یہ تو آپ نے بہت اچھی ایک جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے گوسپ بہت اچھی کر لی اس مسئلے کو لے کے, بٹ واٹ از دا ریزالو ٹو اٹ. سو مائی ورک اور آور ورک ایز این انسٹیٹیوشن فوکسز آن دا ریزالو آف اٹ. کہ میں اگر دیر از اونلی سو مچ ٹائم دیٹ یو گیٹ آن سوشل میڈیا ویڈیوز, آپ کو 5 منٹ 4 منٹ 3 منٹ منیمم 30 سیکنڈس کے اوپر لوگ سنتے ہیں, اس میں لوگوں کو ریزالو نہیں نظر آتا. اس میں تو کیچ ملتا ہے نا کہ آپ نے لوگوں کو ٹریک کیا اپنی طرف. لیکن جو لارجر دین لائف ورک ہے, جو کہ انسٹیٹیوشنل ورک ہے, وہ ایکچولی فوکس کر رہا ہے اس بات پہ. آئی ایم ایڈوکیٹنگ رائٹ ناؤ وتھ مائی ٹیم, اینڈ مائی ٹیم از کانسٹنٹلی ورکنگ آن دس that we are able to bring in a solid character building curriculum. کیونکہ وہ ہمیں لگتا ہے ایگزسٹ نہیں کرتا. اب ہم بولیں کہ بھائی تربیت پہ کام نہیں ہوتا, تربیت پہ کام نہیں ہوتا, کب سے ہم یہ بات سن رہے ہیں؟ تو کوئی تو اٹھ کے بنائے نا اس کو. بھائی نہیں ہو رہا نا کام, بنا لیں, خود کریٹ کر لیں. آپ کو لگتا ہے آپ کا کریکولم ایکسیپٹ نہیں ہو رہا ہے اسکول کے اندر, آپ اپنا اسکول بنا لیں. اگر ہوگا آپ کے آئیڈیا میں دم تو آ جائیں گے لوگ, اور اگر نہیں آنا ہوگا لوگوں کو تو گروان سے پکڑ کے تو آپ نہ نماز پہ لے جا سکتے ہیں کسی کو, اور نہ آپ اسکول میں لے کے آ سکتے ہیں. وہ تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے لوگوں کی اپنی چوائس ہے. سو مجھے روز یہ لگتا ہے کہ یار اتنا ہم کرتے ہیں یار پھر بھی ہم نہیں کما پاتے, اتنا ہم کرتے ہیں یار یہ نہیں کر پاتے. لیکن پھر اس پورے سلسلے میں نا کوئی ایک ہمیں ضرور ٹکرا جاتا ہے جو ویلیڈیٹ کر دیتا ہے پورے کام کو. ایوری سنگل ڈے وی وڈ فیل لائک یار. اور 100% موٹیویشن کیا ہوتی ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا. ہر کام میں ہمیں لگے گا تو یہ کسی دن کہ یار بس کتنا ہی, اتنا ہی, اور نہیں ہو رہا, کیوں کریں ان لوگوں کے لیے. آئی مین وین آئی سی موب لنچنگ اسٹوریز اکراس دا کنٹری جب ہوتی ہیں تو ہم بولتے ہیں کہ یار ہم کیوں کریں یار,
یہ ہم کام سے جا چکے ہیں, ہم ہاتھ سے جا چکے ہیں, وائی ڈو وی ڈو اٹ. پھر مجھے یہ خیال آتا ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ ہر چیز کا بیلنس دیا ہے. چاند کو سورج دیا ہے, سورج کو چاند دیا ہے, تو رات ہوتی ہے. ایکچولی اگر اس کائنات میں صرف دن ایگزسٹ کرتا تو اس کی کوئی سگنیفیکنس نہیں ہوتی. یہ رات ہے جو دن کی سگنیفیکنس اسٹیبلش کرتی ہے, اور یہ دن ہے جو رات کی اہمیت بتاتا ہے. سورج بتاتا ہے کہ رات کیا ہے, پازیٹیو بتاتا ہے کہ نیگیٹو کیا ہے, اور نیگیٹو بتاتا ہے کہ پازیٹیو کیا ہے. اچھائی کی اچھائی بتاتی ہے کہ برائی کیا ہے, اور برائی بتاتی ہے کہ اچھائی کیا ہے. اندھیرا بتاتا ہے کہ روشنی کیا ہے, اور روشنی بتاتی ہے کہ اندھیرا کیا ہے. تو ہر وقت تو ہمیں نہیں ملے گا, ہمیں پتہ ہے. کبھی ملتا ہے, کبھی چیلنج ملتا ہے, کبھی بالکل نتیجہ نہیں دکھتا. بٹ دا پروسیس کانٹ اسٹاپ, دا شو مسٹ گو آن. سمندر کبھی نہیں رکا, لاوے کبھی نہیں رکے, بارش کبھی نہیں رکی, بادل ہمیشہ گھومتے رہتے ہیں. یہی کائنات کا پرنسپل ہے. مے دا کلاؤڈز رین اور مے دے ناٹ رین, بٹ دے ول کیپ موونگ. وہ کہا جاتا ہے نا, ایک وہ لا آف اپوزٹس ہے کہ فوکس کہاں ڈالیں گے وہ ہماری اپنی ایک چوائس ہے. دیر از آلویز اے فلپ سائڈ ٹو اٹ. اور وہ اس پہ میں ایک کانٹینٹ دیکھ رہا تھا, تو اس نے نا کچھ اس طرح کی بات پوچھی کہ تمہارے مطابق اس کا اپوزٹ کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب آپ اس کا اپوزٹ سوچنا پڑ رہا ہے تو آپ کو یاد ہی نہیں آ رہا اس کا اپوزٹ کیا ہے. یو آر سو کنزیومڈ بائی دیٹ ون سائڈ آف اٹ کہ آپ اس کا اپوزٹ سوچ ہی نہیں پا رہے ہو کیا ہے. ڈیفینیٹلی. سو دیٹ از آف کورس دیٹ از دا پوائنٹ کہ میں رات میں بیٹھا ہوں, رات کے اندھیرے میں بیٹھا ہوں, تو میں دن کا انتظار کر رہا ہوں. I mean, if I am in dark, if I shut all the lights, yeah, there will be complete dark in the room. میں یہ ساری لائٹیں آپ بند کر دیں تو کمرے میں اندھیرا ہو جائے گا نا. بالکل. لیکن یہ اگر واپس جلا دوں گا تو کیا ہوگا بتائیں. روشنی ہو جائے گی. اندھیرا جب بند کروں گا مطلب اندھیرا کہیں گیا تو نہیں تھا نا. نہیں, ادھر ہی تھا نا. لائٹ نے اوور پاور کیا نا. ایسے. تو بس یہی ہے گیم پوری لائف کی. یہ پوری لائف کی گیم یہی ہے. دیر ہیز ٹو بی لائٹ اوور پاورنگ دا ڈارکنیس. Amazing, یار. That's the entire thing that people have to understand for themselves. I think amazing podcast, sir. مجھے بتائیں, آپ سارا ہم نے پوڈ کاسٹ کیے سب. Do you have any feedback for us? No. I think it's a privilege for us to be sitting here. You guys created this opportunity. I can highly understand what it takes to organize such a thing. For people, when they watch it, it's just a play button for them. But for people who create it, it's life for them. So, اور کوئی چیز اگر کسی کے لیے اس کی زندگی ہوتی ہے نا, تو اس کے لیے بس دعا کرنی چاہیے کہ وہ اور چلے, وہ اور آگے بڑھے, وہ اور گرو کرے. When you think better for people, God is there to think better for you. تو میں آپ کو کہا تھا نا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ میں نے کبھی کسی اس پہ بیٹھ کے یہ نہیں کہا کہ یار اس کو, مجھے کبھی کچھ لگے گا تو میں گڈ ول میں آپ کو شاید میسج کر کے بولوں گا کہ یار یہ آپ نے جو لگایا نا اس میں شاید اسپیلنگ کا کوئی ایرر ہے. دیٹس دا میکس دیٹ آئی وڈ ڈو ان دا گڈ ول. But I don't know your work, right? You know better on how you do it, how you organize it. Imagine کریں, there are people who are constantly for hours and hours would sit behind the cameras to make this happen. We are the people who will appear like stars on the podcast, but what about those who don't appear on the screen? They are the people when you love when you love an orchestra performance wherein more than 100 musicians would play like a world-class art for you, there would be more than 200 people who you would not see in that performance, but they still play their part, they still play their role. So it takes a lot for these initiatives, for any work whatsoever. مجھے لگتا ہے جو بھی اپنا جیسا بھی جو کام کر رہا ہے نا یار, اس میں بہت محنت لگتی ہے, اور اس کے اوپر پھر اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اس کو گرو کروانا چاہیے. وہ اپنے پروسیس سے بھی گرو کرتے ہیں. کوئی بہت سگنیفیکنٹ بہت ڈراسٹک کچھ ہوتا ہے نا تو پھر بندہ ایسے بتاتا ہے, ایسے نہیں بتاتا کہ یار اس کو ٹھیک کرو, سائڈ پہ لا کے شاباشی
پبلکلی اور ججمنٹ یا فیڈ بیک بیہائنڈ دا کرٹنس. سو میں اس میں مانتا ہوں, اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ آئی ایم کیپیبل انف رائٹ ناؤ, بیکاز دس از لائک اے لاٹ. جو آپ لوگ ابھی بات ہم آف لائن بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ جتنا اس میں ایفرٹ آپ لوگوں کا گیا ہوا ہے, I think it's phenomenal how you people are doing it, because yes, I know digital doesn't get monetized so easily. I know it takes a lot of consistency to keep going through it, and then of course I also know that the kind of comments that come in on the videos and the kind of like irrational conversations that start on that, and then to maintain that, to continue being motivated on that, and to یہ بڑا اسٹرانگ ہیڈیڈ لوگوں کا کام ہوتا ہے, یہ ویک ہیڈیڈ لوگوں کا کام ہوتا نہیں ہے. تو آئی تھنک آئی ایم گریٹفل ٹو ایوری ون ہو ہیو ڈن دس. آئی ایم شیور اس کے بعد آپ کی ایڈیٹرس کو بیٹھ کے اس کو کتنا لمبا ایک اس پہ عرصہ لگتا ہے, پھر پورا ایک سلسلہ ہے نا لوگوں کا. تو آئی تھنک آئی ایم گریٹفل ٹو ایوری ون, انکلوڈنگ یو, انکلوڈنگ both of you, to my colleague who sat with me, gave me company to make this happen. So it's just that we have to think like that. I don't have any feedback کہ اس کو بہتر کرے. یہ بہتر خود ہی ہوگا. آپ لوگ اچھے لوگوں کو بلاتے رہیں گے اور اچھے لوگ آتے رہیں گے, پھر وہ کچھ ایک وقت آئے گا کہ لوگ آپ کو کال کر کے بولیں گے کہ یار کیا ہم آ سکتے ہیں اس کے اندر. So I wish you that journey. Thank you very much for somebody جو کہ ادھر تک ہمارے ساتھ بیٹھا ہے, اس نے یہ کانٹینٹ دیکھا ہے, and for some reason if they don't know how to get in touch with you or your organization, اگر وہ کرنا چاہیں, رابطہ کرنا چاہیں یا انرول کرنا چاہیں, تو اس کا کوئی طریقہ ہے آپ لوگوں کی ڈسکوری کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ ہمارا آئی تھنک وی آر موسٹ ایکٹیو آن آور انسٹاگرام, آرگنائزیشنلی بھی اور میں پرسنلی بھی. So our website will also be live, the new website will also be live very soon. اس کے اندر کچھ ہم چینجز کر رہے ہیں, but Instagram is the fastest to get response from us. ہمارا ای میل بھی ہے talk@sol.edu.pk. When people write to us we respond on that, but when people inbox us on Instagram is /solEDUPK. اور میرا اپنا انسٹاگرام, اس سے بڑی آسانی سے لوگ نیویگیٹ کر کے پہنچ سکتے ہیں. تو ہم اویلیبل ہیں, پیپل شوڈ ریچ آؤٹ ٹو اس. بٹ ڈیفینیٹلی لوگ جو ہے نا وہ, میں بڑا انٹرسٹنگ بات ہے, لوگ ریچ آؤٹ کرتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا انہوں نے کیوں ریچ آؤٹ کیا ہے. وہ پھنس جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کچھ بتائیں. تمہیں کہ تم کیا بتائیں یار, بلا وجہ تو کسی کو کچھ نہیں بتا سکتے آپ کے. پھر وہ ہوتا ہے نا کہ ایک لائف ایڈوائس کوئی دے دے, تو میں تو ایسے کیسے ہوتی ہے لائف ایڈوائس؟ نہ میں آپ کو جانتا ہوں, نہ مجھے آپ کی زندگی کے بارے میں پتہ ہے کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا. تو پھر اس سے بھی زیادہ مشکل وہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ تو بہت زیادہ ہوتا ہوگا کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ یار میں بہت حالات سے تنگ ہوں, میں سوچ رہا ہوں اپنی جان لے لوں, اب آپ نے میری ہیلپ کرنی ہے. 10 لوگوں کو فارورڈ بھی کرواتے ہیں. That is such a tough message to receive. بالکل ایسا ہی ہے, بڑے بڑے ایموشنل لوگوں کے ٹراماز گزرے. Yeah, so for somebody who's been here, ابھی اتنی ہم نے جو کنورزیشن کی ہے, ون تھنگ جو مجھے لگتا ہے ایز سٹنگ ہیئر اینڈ لسننگ ٹو دا ہول کنورزیشن ایز ویل, مجھے لگتا ہے کہ دیر آر لاٹ آف لیسنز ان ہیئر. ہم نے بہت ساری ایسی باتیں کی ہیں جس سے کافی کچھ سیکھا جا سکتا ہے. اگر آپ نے ایز اے ویور کوئی ایسی بات جو آپ نے سیکھی ہے ہمیں کامنٹس میں بھی بتائیں, بٹ مور امپورٹنٹلی نا اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. یہ کنورزیشنز ویورشپ یا ریچ سے زیادہ اہم اس لیے ہوتی ہیں کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کرتے ہیں, اپنے چاہنے والوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, آپ آپس میں پھر اس سے ایک ڈسکشن کو انیشیٹ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر بات ہم کریں گے اور آپ ہم سے ہی سنیں گے, کچھ باتیں آپ نے آپس میں کرنی ہیں, اور وہ جو آپ کی آپسی کنورزیشن ہے وہ آپ سے زیادہ ریلیونٹ ہے. وہ آپ لوگوں کا اپنا پرسنل ٹچ ہے جس کو شاید ہم کبھی ٹچ ہی نہیں کر پائیں گے. تو ضرور ایک دوسرے کے ساتھ ان کنورزیشنس کو شیئر کریں سو دیٹ ہم سب مل کے آپس میں ایک دوسرے کے لیے گروتھ کا ذریعہ بن سکیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی. Thank you very much.